تھریٹ دے رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, جیسے وہ ہوتا ہے نا خوف دلا رہا ہے, اور اس طرح کے پھر جب ادھر سے رپلائی دوسری طرف سے آتا ہے تو یہ بھی ایک کیفیت جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ بعض اوقات جو عفیف لوگ ہوتے ہیں, پاکیزہ لوگ جو ہوتے ہیں, ان کو بھی اس انداز سے لوگ جو ہے وہ ہراسمنٹ ایسے میں کیا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ اگر کوئی ایسا اللہ نہ کرے پھنس جائے نا تو وہ فوراً اپنی جو بھی بہن ہے یا بھائی ہے یا جو ہے نا اس کو فوراً اعتماد میں لے لے. یہ بات جو آپ اعتماد کے حوالے سے کر رہے ہیں نا, یہ بہت ضروری ہے. ہمارے وہ رینجرز کے جو آفیسر تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے وہ کیا تھا. نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ جب کوئی بلیک میل ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ ٹینشن کی بات ہے, نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, کھانا پینا بندہ چھوڑ دیتا ہے, اور دیگر اس کا مطلب اثر ان کی زندگی پر پڑتا ہے, کام پر پڑتا ہے, سوشل لائف پر پڑتا ہے. تو اب خودکشی کی طرف یہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ ان کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی, اور یہ اس اذیت اور درد اور کرب کی جو ان کی کیفیت ہے یہ اس میں بالکل اکیلے ہوتے ہیں. اب ان کو کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا, اور اب یہ سہارا بنا بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارا جو بھی غلط کام تھا یہ راز میں ہی رہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ والدین کے لیے یا جو ان کے ساتھ دوست ہیں, بہن بھائی ہیں, اب ہماری پتہ نہیں اصل میں یہ اب سوشل میڈیا اور یہ اس کے حوالے سے ہم دوسروں کے ساتھ تو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنوں کے ساتھ اتنے دور ہو چکے ہیں کہ والدین گھر میں رہتے ہوئے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ رات کو سو نہیں صحیح پا رہا, آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ کا بچہ اگر لیٹ سویا ہے تو صبح لیٹ اٹھ رہا ہے, آپ کو نہیں پتا چل پا رہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ پہلے کی طرح کھانا نہیں کھاتا, آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ یار یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے یہ اب پہلے سے زیادہ اداس لگ رہی ہے, یا کام پہ جاتے ہیں تو کام سے چھٹی کر رہے ہیں, یا اسکول میں جا رہے ہیں تو ان کی ایجوکیشن متاثر ہو رہی ہے, ہوم ورک پہ اثر پڑ رہا ہے. یہ اتنی ساری چیزیں ہیں جو چیخ چیخ کر پکار رہی ہوتی ہیں کہ دیر از اے پرابلم ود دس انڈیویجول, اس بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. اور ہم جناب جی اپنے اندر ہماری فیملی یونٹی کتنی بریک ڈاؤن ہو چکی ہے کہ ہمیں اس چیزوں کا جو ہے وہ احساس ہی نہیں ہوتا. ہم دیکھیں الحمدللہ دین اسلام کی تعلیمات ہماری اتنی عظیم ترین ہیں. اعلیٰ حضرت نے اولاد کے حقوق ایک رسالہ لکھا ہے, اور اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ مطلب مدنی پھول دیا ہے کہ اپنی اولاد پر گہری نظر رکھیں اور ان کو اکیلا نہ چھوڑیں. اور ساتھ میں لکھا ہے کہ اکیلا کیوں نہیں چھوڑنا, کہ بچہ چھوٹا ہوتے ہی جب کوئی کام غلط کرے گا نا اکیلے میں, آپ اس سے پوچھیں گے نا تو قدرتی طور پر بچہ کیا بولے گا, میں نے نہیں کیا. صحیح. اب اگر بچہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہ جو اکیلے میں شروع سے ہی بچہ اپنے کمرے میں جا کے کھیل رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کوئی برتن گرا, ٹوٹی کوئی چیز, آپ نے پوچھا بیٹا کس نے کیا ہے, وہ دوسرے پہ بلیم کر دے گا اگر دو ہیں. تو اب اصل میں کیا ہے کہنے کا مقصد کہ بھئی یہ گہری نگاہ ہم کس چیز پر رکھ رہے ہیں, ان کی ایجوکیشن پر تو رکھ رہے ہیں کہ بھئی ان کے گریڈ کتنے آ رہے ہیں, انہوں نے جناب جی آگے سے جو ہے وہ کدھر جانا ہے, سپورٹس میں ان پہ گہری نظر رکھتے ہیں کہ بھئی یہ سپورٹس میں آگے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, ایکیڈیمک کریئر ہو گیا یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, ان سب پہ تو گہری نظر ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان پر گھر کے اندر ہماری گہری نظر کیوں نہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین, بہن بھائی یہ چیزیں چیخ چیخ کر پکارتی ہیں کہ بھئی اس بندے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, بجائے اس کے کہ وہ بندہ آپ کے پاس ہے, اس نے تو آنا نہیں ہے کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر اس میں جکڑا ہوا ہے کہ میرا ایک سیگر ہے. آپ اس کو تھوڑا سا حوصلہ دیں گے, تسلی دیں گے, والدین کہیں کہ بیٹا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, یہ ایسے کیوں آپ وہ ہو رہی ہیں, تو وہ اس کو تسلی دیں کہ بھئی کوئی نہیں, غلطی ہوتی ہے کوئی. اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ بھئی اتنے کیسز ہیں, اتنا یہ عام ہو چکا ہے, تو اگر آپ پہلی چیز ہی بندہ یہی سسپیکٹ کرے کہ یار یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اب جب آپ ان کو اعتماد میں لیں گے وہ آپ کو بتائے گا, جب بتائے گا تو اب مسئلہ حل ہی ہوگا, خراب نہیں ہوگا. تو یہ بات ہے اعتماد کے حوالے سے کہ ہمارے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گہری نظر رکھیں اپنی اولاد. میں حضور آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے مدنی پھولوں سے جو ایک بات اخذ کی ہے میں نے, وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو, اگر اولاد کسی ایسے بھور میں پھنس چکی ہے تو اپنی اولاد کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں, تاکہ ان کو مزید جو ہے وہ وقت دے اور ان کا اعتماد بحال کرے, اور ایسے ایکسیس بھی تو دے حضور کہ بچہ بات تو کر سکے. بچہ اصل میں نا بعض اوقات اپنی
وہ برائی جس میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے یا وہ چیز نہیں بتا پا رہا ہوتا. جی. اب لیکن باپ کو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے اس حد تک پہنچے کہ یہ کہاں مطلب کہ یہ پھنس گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات حیا کے ایسے تقاضے ہوتے ہیں جن میں وہ بات وہ ڈسکلوز نہیں کر پائیں گے کہ کیا ہوا. تو اب اس میں پھر اس کو اس بھنور سے نکالنے میں ماں باپ کی بہت رول ہے یہ. اور یہ بس یہ جو ماں باپ اس رول کو پلے کر گئے اور یہ رول ادا کر گئے، امید ہے کہ خود بھی بچ جائیں گے اور ان کی اولاد بھی بچ جائے گی، ورنہ بہت آزمائش ہو جائے گی. بہت پیاری بات کی. 9 کالز ہیں حضور ہمارے پاس، تو انشاءاللہ بیک ٹو بیک ہم کالز لیتے ہیں. ابھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی. میں محمد حسان نگر تاریخ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ یہ گوگل وغیرہ پہ آج کل اسمارٹ فون پہ گوگل پتہ نہیں کہ کیا ری ڈائریکٹنگ اسٹارٹ رہتی ہے، دوسری ویب سائٹ پہ پہنچا دیتا ہے گوگل، خود بخود ری ڈائریکٹنگ ہوتی ہے. جو آئی ٹی ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ اس حوالے سے کچھ ارشاد کرنا ہے، حل کیا ہے اس کا؟ ری ڈائریکٹنگ ہو جاتی ہے، یہ بھی کیا موبائل ہیک ہونے کی علامت تو نہیں چاہیے؟ جی حضور. ری ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، جیسے اگر ہم کسی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں تو پیچھے سے دوسری ویب سائٹ کھل جاتی ہے. جی یہ بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ جو ہے یہ مارکیٹنگ ٹول بھی ہوتے ہیں. اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں کہ جو ویب سائٹ بیک ڈور پہ کچھ نہ کچھ انسٹال کر دیتی ہیں. اب جب وہ ونس انسٹال ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کوئی بھی ویب سائٹ کھول رہے ہوتے ہیں، بیک اینڈ پہ وہ ویب سائٹ بھی چل رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کچھ ایسے ٹولز آتے ہیں، اویلیبل ہیں، فری بھی اویلیبل ہوتے ہیں، کہ جو اس چیز کو سیکیور کرتے ہیں. فائر والز وغیرہ ہوتی ہیں جو اس چیز کو سیکیور کرتی ہیں کہ اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں وہ ایکسس نہ ہو. ٹھیک ہے. مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قاسم اتاری واکنڈ سے بول رہا ہوں. نگرانی شورا نے جو آج پروگرام سلیکٹ کیا ہے بلیک میلنگ، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اس سے بہت سارے لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہوگی اور ہمیں ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نگرانی شورا کے درجات کو مزید بلندیاں دیں اور مدنی چینل کو مزید ترقیاں دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی تسکین خاطر کے لیے. الحمدللہ علی منہ و کرم ہی نگران شورا کیسی پریپریشن کرتے ہیں، کیسی تیاری کرتے ہیں. باقاعدہ ایک موضوع سلیکٹ ہوا، پھر اس پر نگران شورا نے ایک باقاعدہ مدنی مشورہ کیا. ڈائمینشنز جو ہیں یہ نوٹ ہوئی، میرے پاس بھی رکھی ہوئی ہیں، نگران شورا کے پاس بھی رکھی ہوئی ہیں. پھر اس سے وابستہ مختلف جہات جو کلیئر کی جا سکتی ہیں، مختلف ڈائمینشنز جو لی جا سکتی ہیں، ان پر مدنی مشورہ ہوا. لوگوں کو انوالو کیا گیا، جیسے ہمارے آئی ٹی والے ہیں، اس طرح دیگر جو ادارے والے ہیں، ان کو بھی ترکیب بنائی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نگران شورا کو مزید ہمت بھی عطا فرمائے. مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بیوی پر بھروسہ کریں اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی معاملے میں ہمیں بلیک میل کرے یا ہم اس کے نام پر گھر کر دیتے ہیں اور اس معاملے میں ہمیں وہ ڈرائے یا دھمکائے، تو ہمیں اس حالات میں یا ان معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. یہ بیرون ملک سے کال ہے. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کو بلیک میلنگ میں آپ نہیں لے سکیں. ایک مورلی پریشر ہوتا ہے اور بلیک میلنگ بھی تو کہتے ہیں، وہ بھی ہو یا مطلب اس کو جو بھی کہہ لیں، اصل میں بات چیز ایسی ہوتی ہے جو گھر کا ماحول خراب کرتی ہیں. صحیح. اگر اس طرح شوہر بیوی کے ساتھ یا بیوی شوہر کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ، یہ آپس میں اگر یہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے نا تو پھر تو گھر گھر نہیں رہے گا اور وہ پھر ایک جنگل بن جائے گا اور ہر کوئی مطلب کہ چیر پھاڑنے میں لگا ہوا. تو اس سے تو آپ کا اپنے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا. اور مطلب ایک ہوتا ہے اعتماد توڑنا، تو یہ تو اعتماد توڑنے والی بات ہوتی ہے. ظاہر ہے میاں بیوی دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، دونوں میں بے شمار کمزوریاں شیئر ہو جاتی ہیں. یعنی یہ وہ کمزوریاں ہوتی ہیں جو بیان نہ بھی کی جائے نا تبھی جب دن رات سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ ایک شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو طرح طرح کی برائیوں، خرابیوں اور خامیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمارے ایک دوسرے کی چیزیں ایک دوسرے میں نظر آ جاتی ہیں، نہ بھی بتائیں. اب اس میں بھی اگر بندہ پردہ پوشی کی اداؤں کو ادا نہ کرے اور لوگوں کے عیبوں کو مطلب کہ چھپانے والا سلسلہ نہ کرے تو پھر آپ مجھے بتائیں گے پھر کب کہ یعنی مطلب عورت اور مرد کو تو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. تو اب وہ کیا ایک دوسرے کا لباس اتاریں گے؟
پھر یہ مصیبت تب گلے پڑتی ہے زیادہ تر کہ جب ان دونوں میں نااتفاقی پیدا ہو جاتی ہے. اور ایون کہ وہ کمرہ خاص جس میں یہ دونوں رہتے ہیں، اس کمرہ خاص کی باتیں بھی کیا لیک کریں گے یہ، کہ یہ اس کمرے میں یہ ایسا تھا، بولے کہ یہ ایسی تھی. تو یہ تو مطلب یہ تو خود انٹروڈکشن ہے، یہ تو خود ایک انٹروڈکشن ہے. ہاں اللہ نہ کرے کوئی جیسے آپس میں بیٹھتے ہیں اور کوئی ایسے ایک دوسرے کو کمپلینس الگ ہوتی ہیں کہ بھئی مجھے کمپلین اس سے یہ ہے. کمپلین میں بھی اور ایپ کھولنے میں بھی یہ ایک لائن ہے جس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ مطلب بعض جا کے جگہ آتی ہے جہاں بندہ کمپلین، جیسے قاضی کے پاس جائے گا تو آدمی وہ چیزیں بیان کرے گا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک جہت الگ ہے، وہ ایک سمت الگ ہے، وہ ایک میٹر الگ ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. ایسے کئی کیسز ہوتے ہیں اور ان سے کئی احکام شریعت کے کہ پھر اس کے بعد جدائیاں کر دی جاتی ہیں میاں بیوی کے اندر، وہ ایک دوسرے کے لیے ایسی باتیں ڈکلیئر کرتے ہیں. تو وہ ایک اسلام اور دین کی صورتیں الگ ہے. یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر مرج نہ کریں، ایک کو دوسری چیز کے اندر خلط ملط نہ کریں، ملا نہ دیں، ہر ایک کو اس کی اپنی اپنی جگہ پر رکھیں گے تو اسلام و دین کی یہ خوبصورت تعلیمات سمجھنے میں آسانی ہوگی. ورنہ مطلب کہ ایک کمپلین کو اور ایک اس چیز کو کہ وہ اپنے لیے کچھ انصاف یا اپنے لیے عدل لینا چاہتا ہے اور کو بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے اس سینس میں لے لیا جائے کہ وہ عیب کھول رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، یا اس میں وہ لے لیا جائے بیچاری بچی اگر کوئی اس طرح کی چیز کر رہی ہے اور اس کو لے لیا جائے گا یہ کر رہی ہے تو وہ دیکھا جائے. مگر اس میں بھی وہ کون سی باتیں ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ سارا سینس ہونا چاہیے. یقین مانیں جب میں یہ سلسلے کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اور جو ہم آپ کو جیسا بھی سلمان بھائی نے بتایا کہ ہم مشورہ کر رہے تھے، اتنی چیزیں دماغ کے اندر منتشر ہو گئیں، مطلب جمع ہو گئی، سوری چیزیں جمع ہو گئیں کہ مطلب میں نے مفتی قاسم صاحب سے جو میں نے مشورہ کیا نا جی مغرب کی نماز کے بعد، اور ان کے سامنے جو میں نے چند چیزیں بتائیں، مفتی صاحب نے کہا یہ ایک سلسلہ ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کو 3 سے 4 قسطیں کرنی پڑیں گی. اور واقعی اگر ہم اس کو بیان کرنے جائیں، ایک ایک چیز کو اگر کھولنے جائیں تو یہ 4 سے 5 اقساط ہیں، ایپیسوڈ ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ بہت معاشرے کا ایک ناسور ہے اور سمجھے کہ برننگ ایشو ہے. اور اس میں ہماری خاندان، ہماری فیملی، ہماری بچیاں اس میں جل رہے ہیں. یہ آگ لگی ہوئی ہے جس کو بجھانا ہے. اس کو بجھانے کے لیے حیا کا پانی چاہیے، شرم کا پانی چاہیے، اسلام و دین اور غیرت کا پانی چاہیے. اور اسلام و دین کی جو بنیادی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی مطلب کہ اہم ترین ضرورت ہے. تو وہ جو ہمارے سائل محترم نے جو فرمایا نا کہ گھر میں ایسا ہوتا ہے تو وہ تو گھر کا سکون برباد کر دینے والے عمل ہیں. اور ہم اس وقت اس شخص کو یہاں پر موضوع بحث لا رہے ہیں کہ جو لوگوں کی کمزوریاں، ان کے عیب اور ان کے مطلب اس طرح کے نقائص کی ٹو میں رہتا ہے، اور جب اس کو چیز ملتی ہے تو ان کے ذریعے وہ اپنا نفع کماتا ہے، ان کو ڈرتا ہے، ان سے معاذ اللہ سما معاذ اللہ. پھر ان بچیوں کو کہاں کہاں بلایا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جاتا ہے، لمان اللہ، پھر رونگٹے بندے کے کھڑے ہو جائیں. اے میری پیاری بیٹیوں، مدنی بیٹیوں جو مدنی چینل پر چھوٹی چھوٹی پتری بیٹیاں میری، میں کہوں گا کہ وہ ہوتی ہیں چینل پر، بیٹا یہ جو نا موبائل یہ کھلونا نہیں ہے کھلونا. یہ بھی ہمارے جو آئی ٹی مجلس کے ذمہ کیا بچیاں تو اوکے کرتے چلی جائیں گی اور آپ پتہ نہیں کیا سے کیا نقصان کر. اگر آپ کو آپ کے پیرنٹس، آپ کے والدین سمجھاتے ہیں بیٹا کہ بیٹا اس کو مت لو، پلیز مت لیں، کیونکہ موبائل ایک آپ کے پاس نہیں ہے. اب آپ نے ایک چیز ایکسس دے دی، آپ نے ایک چیز کی گنجائش دے دی، آپ نے ایک راستہ کسی بھی کو کھول کر دے دیا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہی موبائل آپ کی امی یوز کرے گی، یہی موبائل آپ کے ابو یوز کریں گے، یہی موبائل آپ کی جب بڑی باجی یوز کرے گی، اس وقت کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا بیٹا؟ تو یہ تو میں والدین کو بھی یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ ساتھ میں والدین کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں مطلب بچوں کی ہیں ہی نہیں. اور گیمز میں تو بہت سارے پرابلم آ جائیں گے کیونکہ بچہ ہی یوز کر رہا ہے، بچے میں کوئی سینس ایسا ہوتا نہیں ہے، اور وہ کس چیزوں کی ایکسس دے دے گا بچہ. کین یو امیجن؟ Please try to understand and save your family and save your dignity and save your daughter and save your children because you are a parent. This is your responsibility. اور مطلب کہتا نا کہ وہ آنکھ سے کاجل صاف چڑا لے یا وہ چور بلا کے ہیں.
یعنی آنکھ سے کاجل صاف چورانے. ایسے شاطر چور ہیں جو آنکھ میں لگا کاجل بھی چورا لے, تجھے پتہ بھی نہ چلے. آنکھ سے کاجل صاف چورا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہاں مطلب ایمان کے چور اعلی حضرت نے مراد لیا ہے, مگر میں ایک موضوع کے مطابق سے مناسبت رکھتا ہوا میں نے یہ شعر آپ کو سنایا ہے. تو اس کو مطلب یہ اس سے نکل جائیں بے پردگی, بے شرمی, بے حیائی. ساری اسلامی بہنیں, ہماری مدنی بیٹیاں اور جو خواتین فیمیل ہیں, پلیز پلیز اریز یور آل بوائے فرینڈ نمبر اینڈ پکچر ان یور آل ڈیوائسز. پلیز مٹا دیں اپنے تمام موبائل اور تمام تر ڈیوائسز سے اپنے تمام بوائے فرینڈ کے نمبر. ایون کہ تمام میرے اسلامی بھائیوں کو جو میل ہیں, جو لڑکے ہیں, میں سب کو کہہ رہا ہوں پلیز اریز کر دے. پتہ نہیں کس گرل فرینڈ کے چکر میں پیچھے کون مافیا کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. جی ہاں, یہ دوستیاں کرتی ہے, دوستیاں کر کر ان نوجوان لڑکوں کو بلاتی ہیں, پھر پیچھے چلی جاتی ہے اور 4 لڑکے سامنے آتے ہیں, ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. یہ کڈنیپنگ کیسز الگ ہیں. یہ کڈنیپ کرنے کے بعد پھر ان کی وہ موویز بناتے ہیں, وہ ان کو سیو کرتے ہیں, پھر اس کو گھر بیچتے ہیں. مارتے وارتے نہیں ہیں, تھپڑ بھی نہیں مارتے وارتے نہیں ہیں. یہ چند گھنٹوں کا پروسیجر کریں گے, اس کو لڑکے کو گھر بھیج دیں گے, لڑکی کو گھر بھیج دیں گے. جو انہوں نے بنانا تھا بنا لیا. اب کیونکہ مار دیں گے تو ان کا تو نفع ہی ختم ہو جائے گا. اب اس کے گھر سے پیسے لائے, اس کے گھر سے وہ سونا لائے, اس کے گھر سے یہ لائے, اس کے گھر سے وہ لائے, فنا کرے. یہ چیزیں ہیں. تو مطلب اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو یہ نہ کرے. اس طرح کا ماحول بہت کریٹ ہو گیا ہے. راتوں کو دیر تک بازار میں, پارٹیوں میں اور اس طرح کی الٹی سیدھی دعوتوں میں, فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے اپنے وقت کو برباد کرنے والوں, ذرا ہوش کے ناخن لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا سارا وہ معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جائے. ارے یوں سمجھیے کہ میں بہت ساری چیزیں یہ چند منٹیں آپ کی لے کر جو میرے پاس میٹر تیار ہے اس کو ایک بیان کی صورت بنا کر میں آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں, اور 1 2 3 کر کے نہیں کر رہا, تاکہ مدنی گلدستے بھی بنتے جائیں اور اللہ کرے کہ آپ کو اور ہم سب کو یہ دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والے بنے. آمین. اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ دوستی کا جھانسا دے کے اغوا کر لیا, اغوا برائے تاوان کے بہت ساری چیزیں پڑھی آپ لوگوں نے, جو سارا یہ مطلب میٹر دیا ہے پڑھا. میرے لیے یہ بلیک میلنگ موضوع تو ہے, مگر اللہ تعالیٰ سلمان بھائی کو سلامت رکھے, یہ چند دنوں سے مجھے مسلسل میسج کر رہے ہیں کہ بلیک میلنگ, کچھ ان کو انفارمیشن ہیں ایسی شاید کہ بلیک میلنگ پر کوئی سلسلہ کریں. تو پھر کچھ انہوں نے زیادہ پریشر کیا, تو پھر ہم نے یہ موضوع ڈیسائیڈ کیا مجلس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم اس بار مثالی معاشرے کے لیے بلیک میلنگ موضوع رکھتے ہیں. پھر پتہ چلا ڈاکٹر زیرک بھی یہی ہیں, تو ان سے مزید انشاءاللہ ان کی ماہرانہ رائے لے لیں گے انشاءاللہ جو یہ ہے. اور آپ سے بھی ابھی بہت کچھ لینا ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ جو سائبر کرائم کا شکار ہو جاتے ہیں, انہوں نے سائبر کرائم ہوتا کیسے ہم یہ نہیں بتائیں گے آپ کو. سائبر کرائم اس کو جو بھی یہ یوزر ہوتے ہیں نارملی یہ جانتے ہیں کہ سائبر کرائم کہتے ہیں, یعنی جو نیٹ کے ذریعے جو آپ کے ساتھ جو جرائم کیے جا رہے ہیں ان کو سائبر کرائم کے نام سے یاد کیا جائے گا. ان سے ہم آپ کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. جس کے لیے ظاہر مجھے اس میں ایکسپرٹیز نہیں ہے میری اتنی, وہ انشاءاللہ آپ کو یہ جو ایکسپرٹیز ہیں یہ آپ کو ڈیلیور کریں گے. ہو سکتا ہمارا سلسلہ شاید تھوڑا طویل ہو جائے, مگر یہ کہ آپ کو اللہ نے چاہا تو یہ بہت کام آئے گا. یعنی میں بتاؤں, مجھے صدمہ چیز کا جو ہماری بچیاں یا بچے خودکشیاں کر لیتے ہیں, حرام موت مر جاتے ہیں. یعنی یہاں تکلیف ہے نا, بلیک میلنگ ہو رہی, کتنی تکلیف ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنے کے بعد تکلیف ختم ہو جائے گی؟ نہ, وہ تو جس آلے سے خودکشی کی ہے نا, جس انداز, اسی کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا. اللہ کی پناہ. یعنی خودکشی کرنے والا مرنے کے بعد کوئی راحت والی زندگی کی طرف تھوڑی جا رہا ہے. یہ اس سے بڑھ کر, یعنی یہ تو دنیا کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے, اور عذاب الہی میں جو تخفیف کرے, یعنی اس کو ہلکا جانے, وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی جس نے جہنم کے عذاب کو تخفیف کی, یعنی جہنم کے عذاب کو ہلکا جانا, وہ تو اس اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے گا,
یہ نہیں وہ کر لیں گے، برداشت کر لیں گے، یہ کر لیں گے یار، یہ کر لیں گے، اس طرح کی بڑی بڑی باتیں نہ 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 نہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا جملہ نکل جائے جو ایمان برباد کر دے۔ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، حفاظت کرے، ہماری عزتوں کی بھی اللہ حفاظت کرے۔ بہت کلوز کر کے میں عرض کروں، میری جتنی اسلامی بہنیں ہیں پلیز پلیز پردے میں آ جائیں، غیر محرموں سے تعلقات ختم کر دیں، اس طرح کی دوستیاں ختم کر دیں، بے پردہ اور بے باک لڑکیوں سے ملنا جلنا، بے پردگی والے معاملات بند کر دیں۔ جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اس طرح کی گیدرنگ کی چیزوں کو ختم کر دیں۔ یقین مانیے یہ بزنس بڑھ رہا ہے جس کو بلیک میلنگ کہتے ہیں۔ کرنے والے کر ہی رہے نا، نشہ بھی تو بیچتے ہیں نا، ہیروئنیں بیچتے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ لڑکیوں کی سپلائی کرتے ہیں، پھر آخر کار اٹھا کر کے بھیج دیتے ہیں۔ جسم فروشی کا کاروبار کرتے ہیں، کہ یہ لوگ بھی نہیں ہے دنیا میں اسی زمین پر رہ رہے ہیں، ان کی تو غیرتیں اور ان کی شرم و حیا کے تو جنازے نکلے برسوں گزر گئے۔ تو یہ بھی ایک بلیک میلنگ بھی ایک سمجھے کہ انہوں نے ایک بزنس کریٹ کیا ہوا ہے۔ اور اس طرح مطلب کہ زیادہ تر تو وہ جو پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو، یا پھر یہ لڑکیاں اور عورتوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ میں بتانے میں ظاہر ہے کہ یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ تو بھائی بہن کی اور مطلب ماں باپ اپنی بچیوں کی اور آپ خود اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے ہمارے سلسلے کو یقین مانے غنیمت جان لیں اور اس کو عام کریں۔ وہ طبقہ شاید جو واقعی اس طرح بے شرمی بے حیائی کا شکار ہو سکتا ہے، اور پتہ نہیں وہ ہمارے مدنی چینل سے اٹیچ کتنا ہے یا نہیں ہے، تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہم مدنی چینل کے ذریعے کیا کریں؟ ہم نے کوئی آپ کو عورت دکھائی، ہم نے کوئی آپ کو ایسی خبر بتائی کہ جناب اس شہر میں یہ ہوا، اس شہر کی اس گلی کے فلاں فلیٹ میں فلاں گھر میں فلاں بیٹے فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، بیٹے کے ساتھ ہم نے یہ خبر تو نہیں دی نا۔ نہ ایسی خبر ڈھونڈنے کے لیے ہم نے کوئی ایسا عملہ رکھا ہے کہ جاؤ کیمرے لے کر اور لوگوں کے گھروں میں جھانک کر اور جا کر ان کے عیبوں کو نکال کر لاؤ تاکہ ہم چینل پہ دکھائیں اور لوگ شوق سے ہمارے چینل کو دیکھیں کہ دیکھو کسی کی بیٹی کی عزت کا جنازہ اس کے گھر میں تو نکلا، اب ہمارے چینل پہ بھی نکل رہا ہے۔ ہم ایسا کام نہیں کرتے الحمدللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے کام سے، ایسے کاروبار سے، ایسے بزنس سے کہ جس نے عزت تو اس کی برباد کر دی، مگر اب جو سوسائٹی میں جو اس کی عزتوں کا جنازہ نکل رہا ہے بلا اجازت شرعی جو کر رہے ہیں، میں ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ایسی چیزیں نہ کریں اور ایسی چیزوں کو وائرل نہ کریں۔ آپ کے پاس آ گئی وہیں دبا دیں۔ اگر اس کی جگہ آپ کی بہن ہوتی تو آپ قسم کھا کر گئے کیا اس کی ویڈیوز کو یا اس کی خبر کو آگے بڑھاتے؟ قسم کھا کر گئے یار۔ اگر خدا نہ کرے اس کی جگہ کسی آپ کی بہن ہوتی، آپ کی ماں ہوتی، آپ کی بیٹی ہوتی، اللہ نہ کرے خود آپ ہوتے تو آپ اسی وقت اس کو وہاں دبا دیتے۔ آپ کیسے کسی مسلمان کی بیٹی اور ماں اور بہن کی چیزوں کا آپ آگے بڑھا رہے؟ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ استغفر اللہ۔ اے مسلمانوں، تمہاری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا ہے؟ شرم و حیا کو کیا ہو گیا؟ خدا را جاگو۔ اور کتنی بربادیاں ہم لوگ اپنے مول لیں گے، ہمارے سکون، ہماری راحتیں، ہمارے آرام سب تتر بتر ہو گئے۔ ہمیں سکون نہیں ہے، ہم میں لڑائیاں ہیں، ہمیں فتنے ہیں، ہمیں نا اتفاقیاں ہیں، ہم میں بے برکتیاں ہیں، دشمن ہمیں چیر پھاڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے اعمال کو درست نہیں کر رہے۔ اپنے اعمال کی درستی کی طرف لائیں۔ تمہیں قوت، تمہیں طاقت، تم میں ہمت تمہارا رب دے گا، مگر رب کی طرف رجوع لاؤ، استغفار کرو، جھک جاؤ اپنے رب کی طرف۔ اے مسلمانوں، اپنے رب کی طرف جھکو، اس سے معافی مانگو۔ اپنی عورتوں کو دیکھو، تم نے رب کے غضب کو ابھارا ہے۔ اپنے اعمال کو دیکھو، تم نے اپنے رب کے غضب کو ابھارا ہے۔ تم اپنے دیگر کرتوتوں کو دیکھو، اپنی آمدنیوں کو، اپنے کمانے کے ذرائع کو دیکھو، اپنے گھر بار کو دیکھو، اپنے کاروبار کو دیکھو، اپنی زندگی گزارنے کے ڈھنگ کو دیکھو۔ کیا تم نے اپنے رب کے غضب کو نہیں ابھارا؟ یعنی ایک مسلمانوں کی تعداد ہے جو اپنے رب کے غضب کو ابھارتی ہے، ایسے اعمال کرتی جس سے رب کا غضب آئے، اور مطلب ایسے اعمال ہیں جس سے دشمن مسلط کیے جائیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج اب دیکھ رہے دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، آئے دین کو نہیں خبر آتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا تو ان کی سرحدوں کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کی قوموں کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ سب ہو رہا۔ اللہ تعالی ہمارے بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ تو خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں
اور رک جائیں, اللہ کے بارگاہ میں جھک جائیں, استغفار کریں, نمازیں پڑھیں, معافی مانگے اپنے رب سے, سارے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگو, بولا ہمیں معاف کر دے, ہم نے ہمارے ہاتھوں ہی اپنے سارے مطلب کہ وہ بگاڑ پیدا کیا ہے, بولا ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے, اور جب تم اپنے آپ کو کسی نعمت کے لیے سیلف ڈسکوالیفائی کرتے ہو کہ میں اس نعمت کا اہل ہی نہیں ہوں, تو تم سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. صرف تبصرے کرنے سے نہیں ہوگا, صرف ڈیبیٹ کرنے سے نہیں ہوگا, صرف اس طرح مطلب کہ باتیں کرنے سے اور اپنی فیلنگ شیئر کرنے سے نہیں ہوگا. خود سیلف ریکٹیفیکیشن, وی نیڈ سیلف ریکٹیفیکیشن. ہمیں خود احتسابی کی طرف آنا, ہمیں خود کی اصلاح کرنی ہے, اپنے عیبوں کو بھی دور کرنا ہے, لوگوں کے عیبوں کو دور کرنا ہے. یعنی ہمیں اسلام و دین کہتا ہے اپنے عیب پر نظر رکھ, اور ہم نے اپنے عیبوں کو چھوڑ کر لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. کمال نہیں ہو گیا؟ ہم دنیا پر ایک انگلی اٹھاتے دیکھتے نہیں 3 انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں. کمال نہیں ہو گیا؟ بے شرمیاں, بے حیائیاں, بے غیرتیاں, ناچنا گانا. ہم مسلمان کی لڑکیاں, مسلمان خاندانوں کی لڑکیاں, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, ان کے لباسوں کو دیکھ کر غیرت مند مرد کی نظریں نہ اٹھیں یار. ایسی مطلب کہ لباس کی حالتیں ہو گئی ہیں. ان کی بچیوں کے لباس دیکھیے, اللہ کی پناہ. تو ہم نے خود کام کیسے کیے ہیں؟ پھر ایسوں کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس طرح کے جو بلیک میلر اور اوباش قسم کی جو نظریں ہوتی ہیں, خیالات والے لوگ ہوتے ہیں, یہ ان چیزوں کو مطلب کہ اپنا روزگار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, اور پھر ہم پچھتاتے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے, اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. میں نے تو بس جو میرا ایک تھا میں نے بتا دیا کہ مطلب غور کر لیں کہ بعض اوقات ہماری ہاتھوں کی چیزیں ہوتی ہیں, ہم ہی نے مطلب کہ اپنے ایسی صورتحال گھروں میں پیدا کی بھی ہوتی ہیں, اور اس طرح کے مکر و فریب کرنے والے, اس طرح کے مطلب کہ فتنہ پھیلانے والے لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ اور ہمیں لوٹو. وہ نا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ, سنیما دیکھتی ہی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. ٹی وی پہ بیٹھ کر جب کسی اور کے آپ اس طرح کے مطلب کہ عریانی اور فحاشی کے مناظر دیکھتے ہیں تو اللہ کا غضب بڑا سخت ہے. اللہ کے غضب کو نہ ابھاریں. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, اللہ میرے بھی گناہ معاف کرے. اللہ تعالی ہمارے مدینہ میں بیٹھے سارے عاشقان رسول کے, سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. بہت عجیب حال ہے. اور یہ بلیک میلنگ کرنے والوں, اگر تو مسلمان ہو میری بات سن رہے ہو, خدا را اپنے رب سے ڈرو اور سچی توبہ کر کر حلال روزی کا راستہ اختیار کرو, اور مسلمانوں کو ڈرانا دھمکانا اور ان کی عزتوں کو پامال کرنا چھوڑ دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کولے دیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مدنی چینل ماشاءاللہ عز و جل دنیا بھر میں برکتیں لوٹا رہا ہے, دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے. یہ امیر اہل سنت کا بہت بڑا شاہکار ہے یہ مدنی چینل, ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اور ہماری مرکزی مجلس شورا کی محنتیں ہیں, اور ماشاءاللہ نگران شورا جو ہے ایک سے ایک سلسلہ لے کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نگران شورا کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا تو یقین کریں دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی ان کو بخش دے. جس قدر یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, جس قدر یہ دین کی کڑھن رکھتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. تو جو بلیک میلنگ کا سلسلہ لے کے آیا, یقیناً اس نے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. جو نگران شورا نے کلام کیا اور پھر اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھا, تو امید ہے کہ ان کا یہ جو سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے, اللہ کی رحمت سے ضرور 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 یہ جو ہیں لوگ رائے راست پر آئیں گے انشاءاللہ. تو بلیک میلنگ موضوع ایک بہت اس وقت جو چل رہا ہے, پتہ چلتا ہے ہر گلی گلی محلے محلے ہر شعبے میں بلیک میلر ہے. تو نگران شورا سے عرض ہے کہ جس طرح یہ سلسلہ ایک ہمارے گھر والوں کی اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی مدنی چینل نہ مان کریں کہیں آج پتہ نہیں کون سا نیا سلسلہ آ رہا ہے, یعنی ایک نا خواہش ایک تگود ہوتی ہے مدنی چینل دیکھنے کی. تو نگران شورا سے عرض ہے کہ ہمارے لیے ایمان و عافیت کی دعا فرما دیجئے,
جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فراخ دلی کے ساتھ حوصلہ افزائی کرنے کی اور ہمت افزائی کرنے کی کا آپ کو اللہ اس کی جزا عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، اور اللہ آپ کی دعائیں بھی قبول کرے، اور ایک کاش ایسا ہو جائے کہ یہ ہم اس برائی پر کچھ مطلب کہ بند باندھنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ ہمارا ساتھ دیں پلیز. مدنی چینل ہر اس گھر میں شروع کروائیں جس گھر میں نہیں ہے. آپ جتنے سے دیکھ رہے ہیں، میری سب مسلمانوں سے مدنی التجا ہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داری تو بنتی ہے. اب ہمارے سلسلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے ماشاءاللہ ہر ہفتے آتے ہیں، اور ابھی 11-12 مدنی مذاکرے آنے والے ہیں شاید پیر منگل سے. تو آپ نیت کریں کہ بس یہ مدنی چینل دکھائیں، گھر گھر مدنی چینل آن کرائیں، پوچھتے رہیں، دکھائیں، ان کی دعوت عام کریں. ہمارے جو سبسکرائب ہوتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے دعوت اسلامی کا، ہمارا امیر سنت کا پیج ہے، خود میرا بھی پیج ہے، ہمارے دیگر اسلام کے پیجز ہیں، اس کو سبسکرائب کر لیں. آپ کو انشاءاللہ یہ ساری نیوز اور اپڈیٹ اور مدنی پھول اور مدنی گلدستے آتے رہیں گے، اور آپ اس کو دیکھتے رہیں اور دعوت عام کرتے رہیں. آپ کا جو پیج، میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ نگران شورا کا جو آفیشیل پیج ہے اس کے جو لنکس ہیں سوشل میڈیا کے، وہ آپ کو وقتاً فوقتاً سکرین پر ماشاءاللہ سب کے نظر آتے ہیں. امیر سنت کے بھی ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے بھی ہیں، میرے پیج کے بھی ہیں، اور دیگر امیر سنت وغیرہ کے جو ہمارے مدنی چینل کا بھی ہے. تو یہ ہیں، سہولت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہی سبسکرائب کریں، اسی کو لائک کریں آفیشیل طور پر جس کا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے جی. کال لیں. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میاں والی سے محمد ضیاء اللہ عطاری بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا کی زیارت کر کے دل بہت خوش ہو رہا ہے. مدنی چینل کا یہ پروگرام مثالی معاشرہ، اس پروگرام سے نہ صرف معاشرے کی اصلاح ہوگی بلکہ سنتوں بھری زندگی اور مثالی زندگی گزارنے کے مدنی پھول بھی ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. کال چلائیے. میں موبائل سافٹ ویئر کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. موبائل سافٹ ویئر میں نے کورس کیا ہے، اور اس میں سلسلے میں جو ہے نا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میموری کارڈ جو ہے وہ فارمیٹ ہونے کے بعد بھی اس کو واپس ریکور کیا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں جتنی تصویریں اور ویڈیوز ہوتی ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں. اور یہ کرپٹ ہو جاتا ہے جو کارڈ، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کرپٹ ہونے کے بعد بھی سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے. میموری کارڈ ریپیئر ہو جاتا ہے، ریپیئر ہونے کے بعد اس کو ریکور کر دیا جاتا ہے. یہاں میں ایک بات اچھی انفارمیشن دی نا، یہ وہی جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے شعیب بھائی نے کہا، یہ اس کو انڈوس کر رہے ہیں ان کی انفارمیشن کو. میں یہاں سے ایک مدنی پھول لیا ہے میں نے ان کی بات سے، وہ میں چاہ رہا ہوں آپ اس پر رہنمائی فرمائیں. کہ مجھے پتا ہے میں نے ایک میموری کارڈ لیا ہے، میں نے ایک موبائل خریدا ہے. جیسے موبائل سیکنڈ ہینڈ موبائل بھی تو حضور ملتے ہیں نا، ہر بندہ پن پیک موبائل لے ضروری نہیں ہے. مجھے پتا ہے میں جو موبائل لے رہا ہوں یہ کسی کا موبائل ہے. اب میری یہ روش کہ میں اس کو ریکور کرنے کے لیے سافٹ ویئر یوز کروں، یا اس میموری کارڈ کا ڈیٹا ریکور کرنے کے لیے کوئی سافٹ ویئر یوز کروں، مجھے پتا ہے یہ فلاں کے استعمال میں رہا ہے، یہ روش، اس جذبے کو آپ کیا کہیں گے؟ برائی ہے، ظاہر ہے. وہ میں نے کہا نا کہ جب آپ جو دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی کرتا تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ صحیح. بہت سمپل سا ایک اور بہت خوبصورت سا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ایک انداز عطا فرما دیا. اگر اس کو بندہ غور کر لینا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. کوئی آپ اپنے لیے بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو. میں چاہوں گا کہ یہ اپنے آپ کو کسی بھی اس طرح کے پرابلم سے بچانے کے لیے، جیسے میرے پاس موبائل ہے، میرے پاس یہ پی سی ٹیبلٹ ہے، میرے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں جو میرے یوز میں رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. آپ مجھے شعیب بھائی بتائیں، اچھا ایسے ہی کئی اور یوزر ہیں. ڈیسک ٹاپ میرے پاس نہیں ہے جس کو آپ بڑا کمپیوٹر کہتے ہیں، لیکن لیپ ٹاپ آج کل ڈیسک ٹاپ کا ہی کام کرتا ہے، ڈیفینیٹ وہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے جتنے بھی ہمارے یوزر ہیں، استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو، انہیں اپنے آپ کو کسی بھی اس طرح کے پریشانیوں سے یا اس طرح کے فتنہ کرنے والوں سے محفوظ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ چاہے موبائل
ڈیوائس ہو یا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہوں، سب سے پہلے جو ڈور ہے جو اوپن ہوتا ہے وہ پاسورڈز کا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کر کے اپنا پروفائل بناتے ہیں. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پاسورڈ جو ہے وہ بہت اچھے اور بہتر انداز سے بنانا چاہیے. اس میں ایک میں مثال دیتا ہوں کہ کامن ورڈز یوز نہ کیے جائیں، جیسے کہ بلڈنگ 101. اب یہ جو کامن ورڈز ہوتے ہیں یہ ایزیلی بریکیبل ہوتے ہیں. اسی طرح ناؤن جو ہے، جو نام ہے، وہ استعمال نہ کیے جائیں. اپنا فون نمبر ڈال دیتے ہیں لوگ، جی، یہ ایزیلی بریکیبل ہوتے ہیں. تو اس پہ کوشش یہ کرنی چاہیے اسپیشل کریکٹرز یوز کیے جائیں، اور 8 سے 12 کریکٹر کا جو ہے وہ پاسورڈ بنایا جائے. جی. اور ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ، 15 دن میں ایک دفعہ اس پاسورڈ کو جو ہے وہ چینج بھی کرتے رہیں. جی. پھر کچھ اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں کہ جب آپ یوں ای میل، یہ ایک اچھا آپ نے دیا کہ پاسورڈ اپنا چینج کرنا چاہیے، چینج کرتے رہنا چاہیے. تو پاسورڈ اگر آپ کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں، مشکل بناتے ہیں، جی جی تو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کو کہیں لکھ کر رکھیں تو مس ہونے کا اندیشہ ہے. پھر یاد رکھنا بھی تو ایک ایشو ہے نا. اس پہ میں آتا ہوں، آ رہے ہیں. یہ بڑا اچھا آپ کا پوائنٹ تھا کہ بعض پلیٹ فارمز ایسے ہوتے ہیں کہ جو پاسورڈ اگر آپ بھول جائیں تو اس کا پھر طریقہ آپ کو دیتے ہیں، جس کو عموماً ہم 2 وے ویریفیکیشن بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ اپنے ای میل ایڈریس کے ساتھ ضرور ایسوسیٹ کریں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بالفرض آپ پاسورڈ بھول گئے تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے موبائل پر کچھ SMS آ جائے گا، کچھ کوڈ آ جائے گا کہ جس کے ذریعے آپ اس پاسورڈ کو ریکور کر سکیں گے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی اور ایکسس کرے گا تو آپ کے SMS پر جو ہے وہ آپ کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آ جائے گی. تو یہ بھی ایک پریکاشنری، ایک میجر ہے جو کہ یوز کیا جا سکتا ہے. دوسرا، جب سوشل میڈیا پر اگر ہم نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو اب آپ یوزولی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے سیکیورٹی ٹیبز اب دیے جاتے ہیں، اور اب بڑے واضح جگہوں پر اس سیکیورٹی ٹیبز کو دیا جاتا ہے. اگر آپ اس سیکیورٹی کے پیج کے اندر جائیں تو وہ ویب سائٹس آپ کو گائیڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ لوگ اس چیز کی یوز ٹو نہیں ہے نا، دھیان نہیں کرتے. نارمل کھولا اور دیکھا اور ختم کر دیا، اکاؤنٹ بنایا اور بس اس کو لے کر چلنا شروع کر دیا. تو سیکیورٹی ٹیبز کو بھی ضرور دیکھیں. پھر میموری کارڈ اور موبائل کے بارے میں تو ہم نے دیکھ ہی لیا. اچھا، میموری کارڈ پر بھی اگر آپ سے ایک مشورہ یہ چاہوں گا کہ میموری کارڈ آپ نے کہا کہ اگر اس کو ٹوٹل ایریز یا فارمیٹ کر دیا جائے، مطلب اس کو وہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو بھی ریکور ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے میموری کارڈ کو اگر مطلب ایک تو آپ میموری کارڈ کو ریکور اپنے ہی لیپ ٹاپ پہ یا اپنے ای میل پہ یا اپنے ویب سائٹ پہ کر لیں، اور اس کے بعد یہ میموری کارڈ ایریز کر کے مٹا کر مارکیٹ میں دینے سے اچھا ہے کہ آپ اس کو ڈسٹروائے کر دیں. ایک ڈسٹروائے کرنے کے بھائی، اور ایک طریقہ اس کو کینچی سے کاٹ باٹ کر اس کو کچھ بھی اس کو ختم کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ شاید یہ کیونکہ ریکور، ہاں اگر اس میں کوئی ایک طریقہ ہے اور اس کو کاٹنا نہیں پڑے گا. وہ طریقہ وہ ضائع ہونے کی اگر اندیشہ ہوگا تو واللہ والا میرے ذہن میں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع کرنے میں آ جائے، تو اس کی شرح رہنمائی بھی لے کر ہی کیجئے گا جو بھی کیجئے گا. ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کا میموری کارڈ میں کوئی امپورٹنٹ ڈیٹا تھا، آپ اس کو کہیں اسٹور کر لیں. اب آپ کو یہ بیچنا ہے یا کسی کو دینا ہی ہے، اس میموری کارڈ میں آپ کوئی جنک ڈیٹا ڈال دیں، irrelevant ڈیٹا ڈال دیں، ایسا ڈیٹا ڈال دیں کہ جیسا ڈیٹا جو ڈیٹا کسی کے کام کا نہیں. اب آپ کا وہ سیکیور ہو گیا، اب وہ ریکور نہیں ہو سکے گا جو پرانا تھا. اور اس کے اوپر دوسری چیزیں ڈال کے اس کو بھر دیں. وہ فل کرنا ہوگا، وہ فل کریں گے تو پھر وہ ڈیٹا جو ہے وہ ریکور نہیں ہو سکے گا پرانا ڈیٹا. یہ مشورہ ہے نا، یہ اچھا ہو رہا ہے. اور باقی یہ کہ موبائل کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی عرض کر لیا کہ ٹیسٹڈ موبائل ہی یوز کی جائیں، اور جب بھی موبائل ایپلیکیشن یوز کی جائیں اور جب بھی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں تو یہ دیکھیں کہ کس ذرائع سے آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، اس کی پرمیشنز نہ دی جائیں. اور جیسے کوشچن بھی ہوا تھا کہ اگر کوئی انوانٹیڈ ویب سائٹس آ جاتی ہیں تو اس میں کچھ اینٹی وائرسز، جیسے آپ نے لیپ ٹاپ کے بارے میں کہا، تو اس میں اینٹی وائرس کا ہونا بہت ضروری ہے. اینٹی وائرس ہوتے ہیں، مالویئر ہوتے ہیں، اسپائی ویئر ہوتے ہیں. یہ آپ گوگل کریں، یہ آپ سرچ کریں تو آپ کو بہت سارے ایسے اسپائی ویئر اور مالویئر مل جائیں گے کہ جس کے ذریعے آپ انوانٹیڈ ویب سائٹ جو ہے وہ بلاک کریں. تھوڑا سا یہ پرابلم ہو رہا ہوگا کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو یا ہمارے سے ناظرین کو کہ یہ تھوڑی مشکل
ہو رہی ہوگی سمجھنے میں. اب پرابلم یہ کہ جو اس طرح کے ان چیزوں کے استعمال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تعداد ہے جن کے لیے یہ الفاظ اور یہ ورڈنگ اور یہ جو انہوں نے جو جملے استعمال کیے وہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کے لیے کوئی نئے نہیں ہوتے. یہ نارملی طور پر ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اور اب اگر کوئی تو وہ جن کو ان کا پتہ نہیں ہوتا وہ زیادہ تر ان چیزوں میں ان کا ہے بھی نہیں، وہ کرتے ورتے بھی ایسا کچھ خاص نہیں ہے. مگر یہ جو اس کے مین یوزر ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ آزمائش ہو جاتی ہے. ایک مشورہ ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جنک ڈیٹے سے اس کو بھر دیا جائے، تو جنک کی بجائے کیوں نہ ہم کریں نگران شورا کے بیانات، امیر اہل سنت کے بیانات، وہ اگلے والا کوئی سنے بھی تو راہ راست. اسی سلسلے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ لے کر وہ ڈال دیں، اس کے برگے بھی فائدہ ہوگا، وہ دوبارہ ریکور بھی کرے گا تو اس کو نصیحت ہوگی. میں ویسے عرض کروں گا کہ ہمارا ایک سلسلہ تھا جس میں ہمارے محسن بھائی کرتے ہیں اور مفتی کفیل صاحب ہوتے ہیں، سنا ہے وہ بھی آئے ہوئے. اگر وہ ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیں، محسن بھائی اور مفتی کفیل صاحب، کیا بات ہے، تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پھر ہم سلسلہ ان کی ہینڈ اوور کر کے چلے جائیں گے. پینافلس وغیرہ بھی وہی رہے گا ان کا، مگر اب یہ کہ مدنی چینل کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ ہم اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، امت کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. اچھا ہے، مفتی کفیل صاحب کی بھی زیارت ہو جائے گی. کیا بات. اور لائٹنگ وائٹنگ ان کو کوئی مسئلہ ہوگا کہ یہ فیس لائٹ کا نہیں ہوتا ہے نا آپ لوگوں کا، یہ ہو جائے گا. تو اگر کوئی پاسبلٹی ہے تو ان کو ہمارے ساتھ ہو جائے صورت. نہیں مدینہ مرحبا. جی کال تے جی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد برہان اتاری ہند کے شہر جمشید پور سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا بارگاہ میں عرض ہے کہ اس تعلق سے بھی کچھ گفتگو کریں. پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں فرینڈشپ کر لیتے ہیں، ان کے بعد کچھ اسی طرح اصیل فوٹو غلط فوٹو حاصل کر کے پھر اس میں بلیک میل کرتے ہیں، اور نہ جانے اس میں کتنے جان جاتے ہیں، کیا کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی پھول عطا فرمائیں. آپ سے کہہ رہے ہیں یہ جو اس طرح تصویروں کے ذریعے سے سوشل میڈیا کی مدنی پھول بیان ہوئے بھی ہیں، ہو گئے میرا خیال ہے. ہاں جی، اسی کو کال رسپونڈ کر لیا جائے. ایک بات آپ نے ٹچ کی تھی کہ پہلے جیسے ای میل کا دور ہوتا تھا نا، تو اب جو میں نے ایک ای میل بھیجنی ہے نا تو میں ایک لمبی لسٹ جو میرے کانٹیکٹس ہیں نا وہ بھیجوں گا. اب میں جن کو بھیج رہا ہوں وہ ضروری نہیں ہر ایک کو جانتے ہوں، تو بعض اس طرح کی ذہنیت کے لوگ وہاں سے لڑکیوں کے نام کی ای میلیں نکال کر رابطہ کریں گے. آج کل کے دور میں واٹس ایپ پر گروپ کا سلسلہ ہے. اب میرے گروپ میں 250 بندے ہیں، 256 بندے ہیں، ہر ایک دوسرے کو جانتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. واٹس ایپ پروفائل پہ پکچر آپ نے لگائی ہوئی ہے فیملی والی اس طرح کی. اب جو دیکھیں اس طرح کے لوگ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، تو یہ ان کو اب بولتے ہیں پریڈیٹر، یہ شکاری ہوتے ہیں اور یہ اپنے شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو اس طرح کے غیر ضروری گروپس نہ بنائے جائیں. ای میلز اگر کرنی ہو اپنے کسی کو کانٹیکٹس دیں بھی تو انہیں کہیں کہ پلیز مجھے کسی گروپ میں ایڈ نہ کرنا. اس کا بھی طریقہ ہے حضور، آپ سی سی کر لیں، آپ بی سی سی کر لیں، اس کو یوٹیلائز کریں آپ. بالکل سی سی میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ کس کو بھیج رہے ہیں، میں نہیں آئے گا. اب یہ اتنی سوچ کون رکھے. تو بہرحال یہ بھی ایک احتیاطی مدنی پھول ہے کہ آپ گروپس واٹس ایپ پہ یا ای میل کے اس طرح کے نہ بنائیں تاکہ آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے، کیونکہ موبائل فون نمبر ہو گیا، ای میل ایڈریس ہو گیا، یہ پرسنل انفارمیشن. اب ای میل ایڈریس کے ذریعے ابھی ایک حال میں ایک ای میل چل رہی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بلیک میلنگ میں ہے نا تو یہ لوگ ایک نہ ایک دوسرے کو جانتا ہوتا ہے، یہ ایک پارٹی دوسرے کو جانتی ہوتی ہے. لیکن اب بعض صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے نہ جو بلیک میل ہو رہا ہے وہ جانتا ہے بلیک میلر کو، اور نہ بلیک میلر جانتا ہے جس کو وہ بلیک میل کر رہا ہے. ہوتا یوں ہے کہ آج کل آپ کسی کمپنی کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، آپ کی ای میل جو ہے وہ جاتی ہے، بس وہ پھیل جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے. اب ایک ای میل آتی ہے، جیسے آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ سی سی ٹی وی جو ہیں یہ بھی انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں، آئی پی ایڈریس پہ ہوتے ہیں. تو ایک ای میل مجھے بھی آئی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی آپ کا جو ہے نا ہم نے کمپیوٹر ہیک کر لیا ہے، آپ کا جو لیپ ٹاپ پہ کیمرہ ہے وہ بھی ہماری ایکسس ہے کہ آپ اس پہ جو ہے وہ آپ کو کیمرہ دیکھ رہے ہیں. جو آپ کا گھر کا سی سی ٹی وی آئی پی والا ہے وہ بھی ہمارے پاس، اس کو بھی ہم نے ہیک کر لیا ہے. اب جب آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن کمپیوٹر پر
تو سی سی ٹی وی کے ذریعے ہم نے آپ کی کمپیوٹر سکرین پہ دیکھا اور کمپیوٹر کے کیمرے کے ذریعے آپ کے فیس کو دیکھا کہ آپ کمپیوٹر پہ دیکھ رہے تھے اور وہاں پہ آپ نازیبا حرکات کر رہے تھے. اب میرے پاس یہ انفارمیشن آ چکی ہے تو اب آپ میرے بٹ کوائن، یہ اب نیا سسٹم آیا ہے کہ اب ٹریس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی آگے رقم جا کہاں رہی ہے. تو بٹ کوائن اکاؤنٹ میں اتنے بٹ کوائن ڈالیں ورنہ میں آپ کا جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ 10 بندوں کو آپ کو وہ بھیجوں گا. اب یہ ایک نفسیاتی چال ہے چور کی داڑھی میں تنکا والی. کسی نے اگر کیا ہوگا، ہاں اندھیرے میں تیر یا چور کی داڑھی میں تنکا. اب عموماً یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ کچھ نہ کچھ تو کسی نے کیا ہوتا ہے. اب یہ جناب اس پہ آ جائے گی مطلب یعنی کہ خوف کی کیفیت. اب یہاں پہ بھی ایک فکر کا مقام ہے کہ بھئی آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں. یہ تو بار اس کا خالی ہو گیا نا، اسے تو غلط جگہ پر میل بھیج دی نا. جی تو اب یہ بندہ جس کو ای میل آئی ہے، اب یہ اس کو ڈر ہے. ڈر کیا ہے کہ یار یہ اب شادی شدہ ہے تو وائف کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، یا گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ. اب ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن کسی نے اس طرح کا، اب یہ اس کے ڈر سے تو اب اس کو ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوئی. لیکن یہ اس کو سوچ نہیں آئی کہ گناہ کر رہا ہے، اللہ عز و جل کی ذات تو دیکھ رہی ہے. قیامت کے دن اگر نامہ اعمال پڑھ کر سنانا پڑا تمام مخلوق کے سامنے تو وہاں یہ سوچ ہمیں نہیں آتی. تو یہ ای میل کے ذریعے بھی بڑے جو ہے وہ اس طرح کے. میں سلسلے کو کلوز کی طرف، ختم کی طرف لے کے جاؤں اور کچھ باقی. اور اس میں دیکھیے شوبیز کی جو فیلڈ ہے نا، یہ بعض لڑکیاں ماڈل بننا چاہتی ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ میں آنا چاہتی ہیں، اور یا یہ شوبیز گلیمر میں یہ اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتی ہیں. اس طرح کی جو لڑکیاں ہیں وہ، اور کچھ چینلز کے ذریعے، کچھ فلموں کے ذریعے، کچھ دیگر اس طرح کی چیزوں کے ذریعے جو اپنے آپ کو لانا چاہتی ہیں، تو بعض اوقات ایسی فیلڈوں میں بھی چانسز ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں اللہ نہ کرے کسی کی وہ بلیک میلنگ کا شکار ہو جائیں. تو دیکھ لیں یہ جو چیزیں ہیں، ایئر ہوسٹس کی سروسز بھی چاہیے تو جناب یہ چینل میں بھی جگہ چاہیے، تو ڈراموں اور فلموں میں بھی جگہ چاہیے، تو ایڈورٹائزمنٹ میں بھی جگہ چاہیے، تو فلاں چاہیے، اور اس میں اتنی آمدنی یہ آمدنی ہے، تو اپنا اسپیس اپنی جگہ بنانے کے لیے پھر یہ طرح طرح کی فوٹوگرافر کے ہاتھوں پھنستی ہیں، کیمرہ مین کے ہاتھوں پھنستی ہیں، اور ان کے کہنے پر وہ پھر عمل کرنے پر ابھرتی ہیں. ملتا کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس ذریعے سے یہ بھی مل جائے تو وہ بھی کون سی ساری لائنیں کوئی حیا والی ہیں اور مطلب غیرت والی ہیں. ان میں کئی ایسی لائنیں ہیں جو مطلب کہ ناجائز و حرام کی طرف ہیں. اس تک پہنچنے کے لیے بھی جو ذریعے بنتے ہیں وہ بھی ناجائز و حرام بنتے ہیں. تو یہ جو اسلام و دین نے جو عورت کے لیے جاب کے لیے جو شرائط رکھی ہے نا کہ با پردہ نکلے اور خطرہ نہ پہلے ہو نہ بعد میں ہو، کہیں بھی ہلکی سی بھی تنہائی غیر محرم کے ساتھ نہ، اس طرح کی کئی شرائط اسلام و دین ہمیں بیان کرتا ہے. تو یہ ہو، اور پھر اس میں تو مفتی صاحب فرماتے تھے یہاں تک ہو کہ یہ جو فرینڈ شپ اور یہ ہنسی مذاق اور یہ فری شپ کلچر جو ہے نا عورتوں کا مردوں کا، اس کو بھی مطلب کہ یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ختم کرنے کی حاجت و ضرورت ہے. یہ عموماً ہمارے خاندانوں میں دعوتوں میں ہو جاتی ہے. بہت معذرت کے ساتھ، ویری سوری ٹو سے، ان بلیک میلروں میں آپ کا کزن ہو سکتا ہے، آپ کا کلوز فرسٹ کزن ان بلیک میلر میں ہو سکتا ہے. وہ فرنٹ پہ نہیں ہوگا، ویری سوری ٹو سے، معذرت چاہتا ہوں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ فرنٹ پہ نہیں ہوگا. یہ اب بھی آپ کے گھر پر آتا ہوگا، اب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اپنے فیلنگ شیئر کرتے ہوں گے، اور پیچھے جو بلیک میلر ہوگا یہ آپ کو اسی فرسٹ کزن کا دوست ہوگا، اور وہ مطلب کہ مزید آ کر آپ کی فیلنگ دیکھتا ہوگا، اس کو بتاتا ہوگا کہ بہت گھبراہٹ ہے، بہت پریشانی ہے، اور پریشر بھرا، نہیں اتنے سے نہیں ہوگا، اور کر. تو یہ سب بے پردگیوں کا، بے شرمیوں کا، اور اسلام و دین کی جو بنیادی چیزیں تھی نا، جو پردہ، حیا، شرم اور اس طرح ان چیزوں کو جو ہم نے ختم کر دیا نا، یہ سمجھے کہ اس کا سب خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، مطلب کتنا کلیئر کریں ہم آپ کو، شادی کے مطلب کتنا کلیئر کریں ہم آپ کو، کتنا کلیئر کریں یار ہم آپ کو، کتنا کلیئر کریں. اتنی مطلب کہ سافٹ ویئر کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ مطلب آدمیوں کے چہرے بدل دو، یہ بدل دو، وہ بدل دو، بہت کچھ چیزیں ہوتی آتی ہیں. اگر اسلام و دین نے جس چیز سے منع کیا ہے اسے رک جائیں، اور اپنے آپ کو اور اپنی چیزوں کو
سیف اینڈ سیکیور کریں اور اپنی عزتوں کی خود محافظت کریں, خود حفاظت کرنے والی صورت بنے, پھر بے احتیاطیاں نہ کریں. کس سے کیا بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی, یہ دیکھیں. اپنے پیٹ کو مضبوط کریں اور اپنے عیوب کو ظاہر نہ کریں. اور اب جو لوگ اس طرح مطلب کہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں آخر میں کچھ میں چاہوں گا کہ کچھ ابھی نہیں آخر کرنے دینا. اچھا ابھی آخر نہیں. اچھا آ گئے ہمارے مفتی صاحب. ہاں جی ماشاءاللہ جی, مفتی کفیل صاحب تشریف لے آئے. سبحان اللہ, مرحبا, سبحان کیا اللہ, بات ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تشریف لائیے مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت اچھا ہو گیا مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے. ماشاءاللہ. یہ ایک پہلو میرے ذہن میں بھی تھا, اس کو بھی لینا ہے, لیکن پہلے کال کو لینا ہے, لے لیں. پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا بیان دیکھ رہا تھا یہ بلیک میلنگ کا, مجھے کسی پہ غصہ تھا, مطلب بلیک میلنگ کرنی تھی مجھے. آپ کا بیان دیکھ کے بہت متاثر ہوا, میں ابھی اس پہ بلیک میلنگ نہیں کروں گا. بہت 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 شکریہ, بہت بہت مبارک. اللہ کریم آپ کی مشکل آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت آپ کو بھلائیاں عطا فرمائے, اور آپ کو آپ کے اس فعل پر جو آپ نے درگزر کا اور جو بھی کچھ آپ نے نیتیں کی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے اور بے حساب مغفرت سے نواز دے. بہت خوشی ہوئی. مدینہ مدینہ ریزلٹ اورینٹڈ سلسلہ مدینہ کال بھی دے. جی میرا نام محمد طارق لودھی ہے. اس وقت میں مالسیرا سے بات کر رہا ہوں. ویسے میں دبئی میں ہوتا ہوں, لیکن اس وقت مالسیرا سے بات کر رہا ہوں. تو یہ جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے سوری مثالی معاشرہ, تو اس میں بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ ایسے ایشوز کو ٹچ کرتی ہے جو کہ عام طور پہ جن کو ٹچ نہیں کیا جاتا, خاص طور پر جن لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ اسلامک ٹائپ کے لوگ ہیں یا مولانا حضرات ہیں, وہ عام طور پہ نہیں ٹچ کرتے. تو دعوت اسلامی ایک بڑی ایڈوانس جماعت ہے ماشاءاللہ, جو کہ بھرپور طریقے سے جو معاشرے کو سدھارنے کا کام کر رہی ہے اور کوئی کونا چھوڑتی نہیں دعوت اسلامی ماشاءاللہ. بس یہ کہنا چاہ رہا تھا. بہت بہت شکریہ, حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. میں تمام مدنی چینل کے ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمارے واٹس ایپ نمبر ہیں اور ہمارے ای میل نمبر ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو بھی موضوع آتا ہے, ٹاپک آتا ہے کہ مدنی چینل پہ یہ موضوع لینا چاہیے, آج کل یہ ہو رہا ہے, آج کل یہ ہو رہا ہے, وہ موضوع دیں. اور اس موضوع سے متعلق کچھ معلومات ہیں تو وہ معلومات بھی مہیا کریں. لنکس ہیں تو آپ لنکس بھی بھیج دیں. یہ چیزیں کریں. اور ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا نا کہ سلمان بھائی نے ہمیں مطلب اس بات پر ابھارا کہ بلیک میلنگ پر سلسلہ کیا جائے, تو ان کے ابھارنے پر ہم نے سلسلہ کیا ہے. تو یوں کبھی کوئی اور موضوع بھیج دیتا ہے, کبھی کوئی کچھ موضوع ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم اسی طرح موضوع لے کر آتے ہیں اور پھر اس پر تیاری کرنی ہوتی ہے. قرآن کریم اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے, حدیثوں میں کیا رہنمائی ہے, اور شریعت اور مفتیان کرام و فقہ فقہ اس معاملے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے, اور پھر کیا حرام کیا حلال, تو کیا مطلب اس میں بچنے نہ بچنے کی صورت ہے. پھر اس پر پورا ایک ہمارا مشورہ ہوتا ہے, پھر اس پر تیاری ہوتی ہے. ہمارے پیچھے اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور وہ سارا وہ چیزیں نکالتے ہیں, ہمیں دیتے ہیں, کچھ ہم نکالتے ہیں, اور یوں پھر کر ہم آپ کے سامنے ایک سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود بھی ثواب کمائیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی ثواب سے محروم نہ رہیں, ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو. مدینہ کال چلائیے. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری نگران شورا کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ بلیک میلنگ کا ایک ذریعہ شادی بیاہ بھی ہے, کیونکہ شادی بیاہ پہ کیمرہ مینس کو ویڈیو بنانے والوں کو بلایا جاتا ہے, جس سے وہ بھی ایک بلیک میلنگ کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے اوپر بھی ہماری تھوڑی سی رہنمائی کریں. کمال ہے یار. آپ کو مفتی صاحب آپ سوچے, کمال ہے کہ دلہن جس انداز پر تیار ہوتی ہے, جس انداز پر دلہن تیار ہوتی ہے, اس کے اسی انداز اور لباس کے ساتھ اسے کیمرہ مین اور فوٹوگرافر اور مووی میکر کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے, اور وہ طرح طرح کے اس عورت کے دلہن کے پوزز بنواتا ہے اور اپنے کیمرے سے اس کی تصویریں لیتا ہے, اور اس کا شوہر جب اس کی فوٹوز دیکھتا ہے تو مطلب اس کی غیرت کا, چونکہ جنازہ نکل ہی چکا ہوتا ہے, یہی کہیں گے ہم
جو دیکھتا نہیں ہے کہ میری بیوی کے اس طرح کے پوزیس اور اس طرح کی چیزیں کس مرد نے لی ہیں، وہ مرد کون ہے. اچھا بھائی دیکھتا ہے اور بولے گا بہن کتنی اچھی لگتی ہے، کتنی خوبصورت. اب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا نا. دیکھیں میں کوئی نیا کوئی مطلب بچپن سے دعوت اسلامی میں نہیں ہوں. یہ کلچر آج سے میں نے جب دعوت اسلامی میں نہیں تھا 91 کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں اس کلچر کو بہت کلوز آئی سے میں نے دیکھا ہے، اس کلچر کو جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 91 سے لے کر 2017 ہے جی، تقریباً 26 سال ہو گئے. ان 26-27 سالوں میں اس چیز نے جتنی خرابی بڑھائی ہوگی وہ اپنی اس کا تصور کر کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ بالکل جیسے کہ کوئی یعنی یہ کیمرہ مین انہوں نے بہت اچھی بات کی. اب اس میں آئے ایک تو یہ پہلو میں نے بیان کر دیا نا، حیا اور شرم اور غیرت کا جو جنازہ نکلتا ہے، اور وہ لڑکی کو کیمرہ مین کے مسکرائیے تو مسکرائے گی، تو نیچے دیکھے تو نیچے دیکھے گی، تو اپنے وہ لباس کو پھیلا دے گی، تو یہ کرے گی وہ کرے گی. یہ سب کرا کے بھائی یہ فوٹوگرافر اس کی فوٹویں لے رہا ہے، مووی والا اس کی موویاں بنا رہا ہے. اس کے بعد اللہ نہ کرے اس کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی طرف یہ ہمارے سائل محترم توجہ دلا رہے ہیں، اور پھر کوئی اس طرح کی چیزیں وہ لے لے اور پھر اس کو ویڈیو ٹریٹمنٹ کے ساتھ خرابیاں کر کے لے، تو پھر اللہ پھر وہ بلیک میلنگ کا سلسلہ کھیل شروع ہو سکتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ خبر بتاؤں آپ سن کے اس میں تو یہ دیکھیں آپ کہ اولن تو جو مائک لگاؤ. ہاں مائک لگا ٹھیک ہے. اولن تو یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو اگر اسی جو والدین رخصت کر رہے ہیں، اگر اس موقع کے علاوہ اگر ان کی بیٹی کی کوئی تصویر لینا چاہے تو وہ شاید کبھی لینے دیں. تو وہی ایک چیز ہے جس کو شیطان جب ہمارے سامنے مزین کر دیتا ہے تو ہمارے نزدیک اس چیز کی کوئی وہی برائی نہیں رہ جاتی، حالانکہ وہی تصویر کھینچی جا رہی ہے. عام حالت میں ہم تصویر نہیں کھینچنے دے رہے، اور اب جب وہ دلہن بنی ہوئی ہے، زیب و زینت آرائش کے ساتھ ہے، تو اب ہم باقاعدہ بلا کر جو ہے وہ کھنچوا رہے. اور عام حالات میں کوئی غیر مرد ہماری بہن کا ہاتھ پکڑ کے تو دکھائے، اور یہاں بڑی دعوت کے اندر ایک غیر مرد جس کو منگیتر کہا جاتا ہے سب دنیا کے سامنے کیمروں کے سامنے آپ کی بہن کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہاتھ میں انگوٹھی پہناتا ہے، اور یہ مطلب کہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کیمرامین فوٹو کھینچ رہے ہوتے ہیں، مووی والا مووی بنا رہا ہوتا ہے، پھر ساری دنیا کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کیسا غیر مرد ساری دنیا کے سامنے میری بہن کا میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اور ہم سب کیسے خوش ہیں. چوٹ کر رہا ہوں آپ کو، شاید کوئی ایک آدھ کوئی سی چوٹ لگ جائے، کوئی سی ٹھوکر لگ جائے، کوئی ایسا مطلب جھونکا وہ جھٹکا آ جائے، اور ہم جو ہماری جو شرم سو چکی ہے وہ اللہ کرے کہ جھاگ جائے، شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات. بہت برا حال ہے. اصل یہ ہے کہ گناہ کا معیار وہ ہے جس کو رب نے گناہ کا معیار بنایا. اگر ہم اس کو پکڑ لیں، جب ہم نے گناہ کے معیار کو دو طرفہ بنا دیا کہ جو چیز ہمارے معاشرے میں ہماری نظر میں جب وہ گناہ ہوتی ہے تو ہم اس سے بچتے ہیں، لیکن جب وہ ہماری نظر میں گناہ نہیں ہوتی، جب وہ فیشن بن جاتی تو پھر وہی چیز ہمارے لیے جو ہے وہ ایک اچھائی بن جاتی ہے، اللہ فخر کا سبب بن جاتی ہے. حالانکہ اگر انسان جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے گناہ بنائی، کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے نا، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں اور کون جانے گا جتنا خالق جانے گا. اسی نے پیدا کیا. اسی نے پیدا کیا. جب ہم اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں جانتے ہیں مشین اتنے دن تک چلے گی، ایکسپائری ڈیٹ لکھ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی تو خالق و مالک ہے ہر چیز کا، تو وہ جانتا ہے کہ میں نے انسان میں کیا چیزیں رکھی ہیں اور یہ آگے یہ کیا کرے گا. تو اب کوئی کتنی ہی اپنی نیتیں پاک کر لے، کتنی ہی صاف ہونے کا دعویٰ کر لے، دعویٰ ہی کہیں گے، پاک تو یہ وہ نہیں ہوں گی نیتیں، مگر اس کے باوجود جب یوں دوہرے معیار بنتے ہیں کہ وہی چیز کسی اور کا وقت ہو یا کوئی اور ٹائم ہو تو ہمارے لیے گناہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کا ایک ذریعہ یہ بنایا ہے کہ وہ افزائش نسل جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس میں مرد اور عورت دو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی رغبت رکھی ہے جس سے آگے نسلیں چلتی ہیں، نسل انسانی چلتی ہے، اور پھر اس کی ایک حدود قائم کی ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ رغبت چونکہ آلریڈی موجود ہے، ان کے اندر وہ چیز آلریڈی موجود ہے، وہ کشش آلریڈی دونوں میں موجود ہے، لہذا ان کے لیے ایک وقت رکھا ہے کہ اس وقت تک وہ اپنے آپ کو الگ رکھے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں رہتے. اگر اس چیز کو سسٹم کو ہم توڑیں گے،
خرابیاں پیدا ہوں گی اور معذرت کے ساتھ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. یہ بہت مختصر سی بات کر کے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے تو میں محسن بھائی اور مفتی کفیل صاحب سے معذرت چاہ رہا ہوں کہ ہم مطلب آپ کے سلسلے کے ٹائم میں ہی ہم اپنا وہ لے کر بیٹھ گئے, اور آپ کی مطلب شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ دونوں اس میں شامل ہی ہو گئے. اللہ آپ دونوں کو اس کی جزا عطا فرمائے. کال لے لیں. بالکل جی, کال کی طرف آتے ہیں. سلسلہ بڑا ہی اچھا چل رہا ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں اور میں اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کو یوز کرتے تو ہیں لیکن کرتے کرتے ایسی تصویریں سامنے آ جاتی ہے, ایسی پکچرز سامنے آ جاتی ہے جس سے آنکھوں کو بچانا ہمارے اوپر فرض ہے. تو آپ کچھ ارشاد فرمائیے کہ میں اس سے کیسے بچوں. آپ گویا کہ مجھ سے یوں پوچھ رہے ہیں کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ کیچڑ ہے اور میں بہت کوشش کروں تبھی چھینٹے سے نہیں بچ پاتا, تو پھر آپ کو یہی میں مشورہ دوں گا کہ وہ راستہ اختیار کرے جس پر کیچڑ نہیں ہے, اور بغیر کیچڑ کے راستے موجود ہیں. آپ سوشل میڈیا جب نہیں تھا تو کیا ہم لوگ نہیں جی رہے تھے؟ میں کہتا ہوں موبائل نہیں تھا تو کیا ہم لوگ نہیں جی رہے تھے؟ کہ ہماری سانسیں موبائل کے بعد بحال ہوئی ہیں؟ ہماری سوسائٹی کیا نہیں کام کر رہی تھی؟ کیا دنیا کا کوئی نظام نہیں تھا؟ اس تصور پر جائیں. چند سالوں پرانی بات ہے, ہماری جیتے جی یہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, اور آپ واقعی جو کہہ رہے کہ آپ گناہ سے نہیں بچ پاتے, برائی سے نہیں بچ پاتے, تو ایسی صورت میں مفتی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ایسی صورت میں کہ ایک شخص سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو میں حرام سے نہیں بچ پاؤں گا, اب ایسی صورت میں اس پر شریعت کیا حکم نافذ کرتی ہے؟ جبکہ وہ اس کا یہ ظن غالب ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا. لازمی سی بات ہے, اس کے لیے جائز ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس چیز کو استعمال کرے کہ جبکہ پتہ ہے کہ وہ گناہ کے اندر جو ہے وہ پڑا, بلکہ اگر اندیشہ بھی ہے تو بھی اسے روکا جائے گا کہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ گناہ کے قریب بھی جانے سے لا تقربوا الزنا, کہ قریب بھی مت جاؤ. تو پہلے ہی اسباب جو ہے, اور پھر اس میں بھی دیکھیں کہ اس سے بھی پہلے آیا یغضوا ابصارہم, اپنی نگاہیں نیچے رکھ لو. تو نگاہیں نیچے ہوں گی تو اب نگاہیں نیچے رکھ کر جو ہے وہ ان چیزوں کے طرف آدمی سی بات ہے انسان جا ہی نہیں سکتا. تو جس کو یہ اندیشہ ہے یا گمان ہے کہ میں ان چیزوں کے اندر ان کا جائز استعمال جو ہے وہ کر نہیں سکتا, یا جائز کروں گا تو بھی گناہ کے اندر جو ہے وہ میں پڑوں گا, تو اس کے لیے پھر اس کے استعمال کی بے شرمی بھی ہے, اس سے بچو, خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو, ان سب سے بچنا ہے. جی کال. جی موضوع کے اوپر میں بار بار کال لینے جاتا تھا تو یہ بیچارے بیچ میں اٹک جاتے تھے ہمارے سلمان بھائی. چلیں آ جائیں, آپ کال نہیں دینا بھائی, اب سلمان بھائی کی بات پوری ہونے دو. آپ نے ڈرائیونگ سیٹ دی ہوئی ہے تو جی جو اختیار ہو, بہت دیر سے تو میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ, گیئر, کلچ, بریک سب میرے ہاتھ میں. اللہ آپ کو زندگی بار آپ نے بڑی شفقت فرمائی ہے. اللہ آپ کو زندگی دے, سب کچھ آپ ہی کا ہے. اللہ آپ سلامت رکھے آپ کو, میری سنت کا فیضان ہے الحمدللہ. بات جو موضوع پر میں لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب بلیک میلر جو ہے اس نے کسی کا ایپ جو ہے وہ کھول دیا, کسی کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیا, اس کی تصویروں کو اپلوڈ کر دیا, اس کو رسوا کر دیا. اب اس کا جو دوسرا امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ سوچتا ہے بھائی اپنی لٹیا تو ویسی جو ہے وہ ڈوب گئی ہے, کشتی ڈوب گئی ہے, عزت کا تو ویسی کچرا ہو گیا ہے, تو اب وہ بندہ ویسا ہی بن جاتا ہے جس طرح کا اس کا پورٹریٹ جو ہے وہ ڈرا کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ یہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کا اگر ایسا اللہ نہ کرے معاملہ کھل گیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بھی حیائی میں ہی لے آئے. اب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, توبہ کرے, استغفار کرے. بد سے بدنام برا, ہم تو بدنام ہو ہی گئے. نہیں, بدنام تو ہو گئے لیکن بد تو نہ ہو. صحیح, ایسا تھوڑی ہے کہ بدنام ہو گئے تو بد بن کے ہی پھر بدنام ہونے کو ترجیح دی جائے. اور مطلب یہ تو یہ ہو نا, اللہ کی نافرمانی کی صورت میں بھی اگر یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں تو بندہ مسجد اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنی ان چیزوں کا انڈوس تو نہیں نہ کرائے گا. اچھا اب عزت تو گئی, چلو عزت گئی, لیکن وہ عزت بھی تو اللہ ہی کے دستے قدرت میں نا, کہ آپ کی بے عزتی کب عزت کے سانچے میں ڈھل جائے تو اللہ کی شان ہے نا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار کریں, اور ہو سکتا ہے کہ کل کو جو چیز آپ کی بے عزتی کا یا آپ کی رسوائی کا سبب بنی, آپ اللہ سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا کے اندر اس سے زیادہ عزت عطا فرما دیں. آیت کریمہ میرے ذہن میں آ گئی آپ کے مدنی پھول سن کے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں
ہم ضرور ان کو جو ہے وہ راہ دیتے ہیں، راہ مل جاتی ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے سبحان اللہ کہ جو گناہ پر تھے، گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے، انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کی منزل دے دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مطلب وہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کھاتے تھے۔ آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کیسے عزت اور ذلت میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یہ ساری چیزیں بدلتا ہے کہ ابھی یہ سود کا گوشت لے کر آ رہے تھے، اور گوشت لے کر آ رہے تھے تو بچے جو گلی میں کھیل رہے تھے انہوں نے کہا کہ دور ہٹو، کہ ایسا نہ ہو کہ حبیب اجمی کی پاؤں کی لگی دھول ہمیں لگے اور ہم بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ اس طرح کر کے ان کا ایک واقعہ بنتا ہے۔ انہوں نے جا کے گھر میں گوشت دیا اور گوشت تو سارا خون ہو گیا نا، تو بیوی نے کہا کہ یہ ناس ہو کہ یہ کیا کہا تو نے، اور اس طرح مطلب کہ وہ چوٹ لگی۔ تو انہوں نے سچی توبہ کی، کہا سے سود نہیں لوں گا، اور یہ جتنے بھی سود لینے والے تھے، جو دینے والے، سب کو معاف کرنا، یہ سب نکلے سچی توبہ کر اپنے گھر سے نکلے، سچی گھر سے نکلے، وہی دھول اڑ رہی ہے اور بچے گلی کے کہہ رہے ہیں کہ حبیب اجمی توبہ کر کے آئے ہیں، قریب ہو جاؤ، کیا عجب کہ ان کے پاؤں کی دھول سے ہماری بیڑی بگڑی بن جائے۔ ارے لمحہ لگتا ہے یار۔ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو اس طرح کی بلیک میلنگ کے شکار ہوتے ہیں تو کیونکہ انہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تو پھر یہ خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی طور پر یہ ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے کہ اگر آپ کی بدنامی ہو بھی گئی ہے تو آپ سچی توبہ کریں گے تو اللہ عز و جل آپ کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب میں وہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان ہوتا تھا، وہ جب بھی گناہ کرتا تھا تو وہ ایک دفتر میں اس کا لکھ لیتا تھا۔ تو پھر ایک دفعہ اس نے سچی توبہ کی، رجسٹر دیکھا تو وہ سارا جو ہے وہ خالی تھا، اس میں کوئی اس میں گناہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اور اسی ٹاپک میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کا بھی واقعہ ذکر کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ جو ہے وہ شراب لے کے جا رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے اور کہا کہ یہ کیا لے کے جا رہا ہے، تو اس نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ یہ سرقہ ہے، اور اپنے من میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ آج تو لاج رکھ لے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو شراب حرام ہے، سرکہ پاک ہے، تو ناپاک کو پاک میں بدل دیتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں کیوں نہیں بدلے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اگر، اور یہ اسی کو نظر آئے گی جس کا کچھ نہ کچھ تعلق مذہبی ماحول سے ہوگا، دعوت اسلامی کا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں جو ہیں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو لے جاتے ہیں، یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو بالکل مایوس نہ ہو، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز ہو گئی تو آپ نے اس کا غلط راستہ اختیار کر لیا، بلکہ ڈرنے کی بات میں یہ کرو کہ جس برائی کی وجہ سے عزت چلی گئی اس برائی پر ڈٹے رہنے اور بھرنے کی وجہ سے کئی احسانوں کا بھی ایمان چلا جائے۔ اللہ، ایک عزت کا چور آیا آپ کی عزت لے گیا، اللہ نہ کرے اگر ایمان کا چور آیا شیطان اور وہ اگر ایمان لے گیا تو ڈرے تو صحیح، خدا سے تو ڈرے کہ اب یہ تو ستیہ ناس ہو گیا، اب سبا ستیہ ناس ہو جائے۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ بندہ مطلب کہ اپنے رب سے توبہ کرے، آہوزاری کرے، التجائیں کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو مٹا دے، اس کی اچھائیوں کو لے آئے اور اس کو نیکی کی توفیق عطا کرے، اور لوگ اس کی برائیاں کرتے اس کی تعریفیں کریں گے، یار بڑا برا آدمی تھا۔ کئی واقعات ہیں، لوگ برے تھے، لوگوں نے ان کی تعریفیں کی ہیں، ماضی ان کا برا تھا، ماضی میں لوگ ان کو قریب تک نہیں کرتے تھے، ان کے منہ سے گالیاں نکلتی تھیں، آج ان کی دل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی عزتیں ڈال دی ہیں۔ یہ ہے جو کل تک مطلب کہ برا بھلا کہتے تھے آج وہ آ کر دعائیں کرواتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو کل تک مطلب کہ کل تک جس کو منہ نہیں لگاتے تھے آج آ کر کہتے کہ انہی منہ سے دم کر دو ہمیں شفا مل جائے گی۔ کیا یہ مثالیں نہیں آپ کے ارد گرد میں کہ آپ خودکشی کرنے کے لیے اور پھر اور برائی پر جمنے کے لیے چلے گئے؟ نہ، ایسا نہ کریں، اور اپنے رب سے ڈریں، سچی توبہ کریں۔ یہ بلیک میلر بھی، جیسے ایک کال آ گئی ہم کو کہ اس نے توبہ کی اور مطلب رک گئے کہ میں اب ایسا نہیں کروں گا،
اسی طرح آپ کو میں آپ کو مشورہ دوں کہ اپنے موبائل سے اپنی تمام چیزوں سے وہ ساری چیزیں ختم کر دیں اور ایسی چیزیں آنے ہی نہ دیں. آئے تو فوراً بغیر دیکھے اس کو وہیں روک کر آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اس سے کیا ہوگا جی؟ کیا ملے گا؟ بلیک میلر دیکھیں، بلیک میلنگ کر رہا ہے تو پیسہ مل رہا ہے، مال مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، بندے پہ روب جمع ہوا ہے، پریشر جو ہے ان کے اوپر بنا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ایک حظ نفس بھی ہے. اور جو ہے وہ اگر یہ سب کچھ چھوڑ دے گا تو کیا ملے گا؟ بدترین ہے شخص وہ جس کے شر سے لوگ ڈرے. وہ بدترین ہے شخص جس کے شر سے لوگوں کا امان نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور مومن وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. یعنی مومن ہے کامل. جی. تو نہ جس کی زبان سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہاتھ سے محفوظ ہے، بلکہ اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کل بروز قیامت اپنے رب کے حضور کس حال میں پیش کیا جائے گا؟ ذرا سوچے وہ بندہ کہ اگر قیامت کے روز اسے کھڑا کر کر کوڑے مارے گئے، اس کی چمڑیاں ادھار دی گئیں اور عذاب کے فرشتے پر مسلط کیے گئے، اور سرے جس نے کسی کی عزت کا جنازہ نکالا اگر سرے میشر اس کو رسوا کر دیا گیا، ذرا سوچے اس کا حال کیا ہوگا. اللہ آپ کی اور ہم سب کی، یعنی ہر مسلمان کی عزت کی حفاظت فرمائے. آمین. کال دیں پھر ہم سلسلہ اپنا ختم کرتے ہیں، کافی لیٹ ہو گئے. ماشاءاللہ عز و جل آپ کا سلسلہ بڑا ہی پیارا چل رہا ہے. آپ کے سلسلے میں نے اس کہ شادی سے پہلے لڑکی اگر اپنے گھر پر سوشل میڈیا یوز کرتی ہو لیکن شادی کے بعد شوہر اسے سوشل میڈیا یوز کرنے نہ دے اور لڑکی اس پر ضد کرے کہ میں یوز کروں گی، تو اس لڑکی کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ نہیں، یہ نادانی کر رہی ہے. بلکہ میں اس شوہر کو اپریشیٹ کروں گا کہ اگر مطلب اس میں کچھ وہ کہتا نا کہ وہ عورت پر شک کرنا، وہم کرنا، یہ چیزیں نہ ہوں. یہ غیرت وہ غیرت نہیں ہے. یعنی اس غیرت سے روایتوں میں منع کیا گیا ہے جسے عورت پر تہمت لگتی ہو. تو یہ نہیں ہے. شک و شبے اور اس طرح کے وہم سے گھر نہیں چلا کرتے، گھر اجڑ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کی خیرخواہی اس میں ہے اور گھر کی بھی بھلائی، میں تو یہی مشورہ دوں گا اسلامی بہنیں مووی یہ اپنے یوز نہ کریں، یہ انٹرنیٹ وغیرہ کچھ بھی. اسپیشلی اگر شادی کے بعد شوہر آپ کو منع کرتا ہے تو اس میں ناراض نہ ہو، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا شوہر عطا کیا ہے. اور ایسا بیوی کو روکے. اب ایسا نہیں کہ دوسرے موبائل پر شوہر بیٹھا ہے اور نیٹ پر اور سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے تو وہ امپیکٹ غلط پڑے گا. اس پہ خوف خدا اور مطلب کہ حیا اور شرم کے پہلو ہوں. اور ویسے اس وقت ایک سروے کے مطابق طلاق کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا کا استعمال ہے، جس کے ذریعے یہ سارے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اور گھر میں ٹائم نہیں دیا جا رہا. یعنی میں آپ کو عرض کروں کہ یا تو مرد گھر پہ آ کر، شوہر گھر میں آ کر اپنے موبائل فون پر اتنا بزی ہے کہ نہ گھر میں بچوں کو ٹائم دے رہا ہے نہ بچوں کی ماں کو ٹائم دے رہا ہے، یا پھر بچے کی ماں اتنی بزی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو جواب تک نہیں دے رہی ہوتی بچے کے ابو کو. ایسی صورت میں گھر میں لڑائی ہوتی ہے اور مطلب کہ کچھ بات کرنی ہوتی ہے نا. مطلب آپ گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں کو آپ سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ بات کیسے کریں؟ آپ تو مطلب کہ بزی رہتے ہیں. اور یوں سمجھے کہ آپ باہر 10 آدمی چھوڑ کر آئیں، گھر میں اپنے موبائل فون کے ذریعے 200 کانٹیکٹ لے کر آئیں. وہ 200 لوگوں کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، وہ جواب آ رہا ہے، سوال جواب، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، رو رہے ہیں، الٹی وہ کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ بولا میں یہ کر رہا ہوں. بولا ہم لوگ بھی تو گھر کے اندر ہیں، ہمارے کو بھی دیکھ کے کبھی مسکرا لو بھائی. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس کو بچے اپنے گھر کو بچائیں. میں یہاں پر پھول اب اینڈنگ کی طرف، چونکہ آپ آخری مدنی پھول جو آپ نے عطا وہ تو ایک طویل موضوع تھا، اس کا تو موقع نہیں کیونکہ لیٹ ہو گئے. مگر میں یہاں پر ایپ چھپانے کے 2 فضائل بیان کر دوں. آپ فضائل بیان کریں. میں مائک اپنا جو مجھے لگا ہوا ہے یہ بھی میں محسن بھائی کے حوالے کرتا ہوں، پھر ہم جائیں گے. کرسیاں 2 اسلام بھائی ہیں، مفتی صاحب کو بھی مائک لگا ہوا ہے. کوئی نہیں، ہم نہیں مدی چینل والوں کو دیکھنے دیں، ترکیبیں نہ بنائیں. اور انشاءاللہ ہم بنا لیں تو حرج بھی تو نہیں ہے. ہم اٹھیں گے، آئیں گے، بیٹھیں گے، مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ان کا سلسلہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا، اللہ تعالی قیامت کے روز اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا. دوسری حدیث
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی تو ایسا ہے جیسے معودہ یعنی وہ ایسا ہے، اس نے پردہ، دوبارہ سنا تو حدیث، جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی تو ایسا ہے جیسے یعنی زندہ زمین میں دبا دی جانے والی بچی کو زندہ کیا. کتنا اجر ملے گا. لہذا اس کو بالکل آپ دیکھیے، اور جو اس کے چیزوں میں پڑے رہتے ہیں اللہ کریم ان کو بھی ہدایت دے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے، اپنے عیبوں کو بھول جاتا ہے، یہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ ہے کہ دین اسلام کی نظر میں ایک انسان کی عزت و حرمت کی قدر بہت زیادہ ہے، اور اگر وہ انسان مسلمان بھی ہو تو اس کی عزت و حرمت کی قدر اسلام کی نظر میں مزید بڑھ جاتی ہے. اسی لیے دین اسلام نے ان تمام افعال سے بچنے کا حکم دیا ہے جن سے کسی انسان کی عزت و حرمت پامال ہوتی ہو، اور ان افعال میں سے ایک فعل کسی کے عیب تلاش کرنا اور اسے دوسروں کے سامنے بیان کر دینا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عیب چھپانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس برے فعل سے اللہ تعالی ہمیں نجات بھی عطا فرمائے. ڈاکٹر زیرک اگر کچھ رہ گیا اور فرمانا چاہتے ہو ہمارے ناظرین تک تو آپ اپنا ہے نا. وہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ اسے آدھا پونا گھنٹہ مزید ہم آگے لے گئے ہمارے سلسلے کو، کیونکہ پھر دوسری قسط کی طرف جانے کے بجائے ہم مطلب چاہتے تھے کہ اسی کو یہی، تاکہ اگلے ہفتے ہم کوئی آنے والے ہفتے ہم نئے موضوع کے ساتھ آئیں. جی ڈاکٹر اس میں اگر دیکھا جائے کہ بھائی ہر چیز کوئی بھی بیماری ہو تو اس کے روٹ کوز کو دیکھا جاتا ہے. مطلب سر میں درد ہو تو خالی اگر آپ اس کو سمپل پین کلر دیتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی بیماری اور ہو، وجہ کوئی اور ہو. تو جب تک روٹ کوز کو ایڈریس نہ کیا جائے تو تب تک بیماری کا خاتمہ مکمل طور پر نہیں ہوتا. بلیک میلنگ کے حوالے سے اگر کچھ روٹ کوزز دیکھے جائیں تو اصل میں یہ سلسلہ بہت ارلی شروع ہو جاتا ہے. ایک تو والدین کی اپنی عادتیں، اگر ان میں غصہ ہے، ان میں اپنے بچوں کو دبا کے رکھنا ہے اور یہ بچوں کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، اور گھر میں میاں بیوی کا اگر آپس میں والدین کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ ایک نے دوسرے کو دبا کے رکھا ہوا ہے تو بچے یہ لاشعوری طور پر یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ والدین اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ جس طرح شریعت نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں. تو ایک تو روٹ کوز یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے نہیں ہیں اور آپ کے بچے شروع سے ہی یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ چکے ہوتے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. دوسرا روٹ کوز یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ روٹ کوز جڑ مطلب جو مین وجہ ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے خود بخود اس آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، اور عموماً ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے، لیکن اصل میں اس کے نیچے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے ان کی تربیت صحیح طرح نہیں ہوتی، خود اعتمادی ان میں ہوتی نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. ان کا جو ہے وہ والدین نے ان کو محبت نہیں دی ہوتی، ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ پلائی ہوتی ہے، اور ان کو صحیح طرح سے ایموشنل اپ برنگنگ ان کو نہیں دی ہوتی. ایسے لوگ ان دا نیڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیار محبت دے. تو اب جب ان کو کوئی تھوڑا سا بھی جو ہے وہ ہنٹ دیتا ہے کہ بھئی میں آپ کی فیلنگز کی قدر کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس طرف جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں لاشعوری طور پر. اور یہ پھر مطلب ایسے سلسلے ہوتے ہیں کہ جن کا آپ نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ بعض مطلب لڑکوں کو گینگ والے یا وہ گروپ والے مطلب اغوا کر لیتے ہیں، یا لڑکیوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح. تو بیسیکلی جو میرے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں سب کو جو ہے والدین کو مطلب اولاد کے حقوق سیکھنے چاہیے، اور یہ شروع سے ہی جو ہے وہ ان کی جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان حقوق کے مطابق جو ہے وہ تربیت کریں.
میں اگر مطلب اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، میں نے یہ رسالہ پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کا اولاد کے حقوق، اس میں اعلیٰ حضرت نے کوئی 70 کے قریب 70 کے قریب جو ہے وہ مدنی پھول دیے، اور کچھ ایڈیشنل مدنی پھول بیٹیوں کے لیے بھی ہیں، دختر کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر والدین اپنے آپ پر بھی یہ جو ہے وہ پڑھ لیں، بہت مختصر ہے، اور اپنی بچوں کو بھی جو ہے وہ اس کا مطالعہ کروا دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ 99% جو ہے یہ ایڈریس ہو جائے گا بلیک میلنگ کے حوالے۔ ماشاءاللہ۔ میں آخر میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو تفسیر ہے سراۃ الجنان، دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ اس کو شائع کیا ہے، اور یہ 10 جلدوں میں ہے، 10 والیوم ہے اس کے، 30 کے 30 پارے، 30 کے 30 پارے، چیپٹر کے ہیں 30 چیپٹر، پاروں کو آپ چیپٹر کہتے ہیں انگلش میں، قرآن کریم میں والیوم، چیپٹر آیات سورتوں کو، جی چیپٹر جو ہے وہ سورت کو بولیں گے۔ ہاں، تو 10 جلدیں ہیں جس میں 30 کے 30 پارے موجود ہیں، اس کی 9ویں جلد ہے، 9th جلد، 9th والیوم، تو وہ لیں، وہ اس میں 26واں پارا ہے 26، اور اس میں ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 سے پڑھنا شروع کریں اور 13 پر آپ ختم کریں، تو انما المؤمنون اخوۃ سے لے کر آپ پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد اور عورت سے جو پیدا کیا، اس مضمون کو آپ لیں، یہاں تقوی کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ 10، 11، 12، 13، 10ویں آیت، 11ویں، 12ویں، 13ویں، یہ 4 آیات ہیں۔ ان 4 آیاتوں کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھیں، چند صفحات پر ہے، اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پی سی ٹیبلٹ پر، اپنے موبائل پر۔ دعوت اسلامی کی یہ ویب سائٹ ہے، اس پہ بک لائبریری میں جائیں اور وہاں جا کر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ سراۃ الجنان کی پوری اپلیکیشن ہے، اس کو لے لیں، میں نے اس کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ میرے موبائل فون میں بھی ہے، اور سراۃ الجنان کی پوری اپلیکیشن کو آپ اپنے پر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس میں آپ بہت اچھے انداز کو سن بھی سکیں گے آپ، تو قرآن کریم کو آیت مبارکہ جو تلاوت سننا چاہیں، اور اس میں بھی 2 یا 3 آپشن ہیں، الگ الگ قاری حضرات کی آواز ہے کہ اس میں آپ اس کو سن سکتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تفسیر بھی اس کی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور سرچ کرنے کا آپشن بھی وہاں موجود ہے، اور سرچ میں بھی آیت کو سرچ الگ کریں، ترجمے کو الگ کریں اور تفسیر کو الگ کریں، اس کی سارے آپشنز آپ کو دیے گئے ہیں، تو یہ دیکھ لیں۔ تو یہ سراۃ الجنان کی 26ویں پارے میں جو میں نے آپ کو بتایا پڑھیں، تو یہاں پر الحمدللہ جو بدگمانی اور اس طرح تجسس میں پڑھنا، غیبت میں پڑھنا، اس کی جو چیزیں ہیں، مسلمانوں کی حرمت عزت کا جو بیان قرآن کریم کی آیات میں بالخصوص کیا گیا ہے، یہ مطالعہ آپ کی ایمان کو بھی تازہ کرے گا، اور انشاءاللہ اس میں آپ کے دل میں اور مسلمانوں کی عزت و محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بلیک میلنگ کی آفت سے بچائے، جو اس برائی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور جو بیچارے مظلوم پھنس گئے ہیں اللہ کریم انہیں اس پریشانی سے نجات عطا کرے، اور اس میں وہ یہ کہ تقوی اور اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے ایسا راستہ نکال دیتا ہے جس پہ ان کا شعور بھی نہیں جاتا، تو تقوی کے ذریعے بہت سارے راستے نکل آتے ہیں، اور تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، حرام کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے بھی مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے۔ آپ نے سلسلہ دیکھا، بہت بہت شکریہ۔ جن کی کال ہم آنر نہیں کر سکے میں معذرت چاہتا ہوں، ڈسکشن بہت تھی، ہمارے ساتھ اسلام بھائی بھی تھے، ہمارے شعیب بھائی نے آئی ٹی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی، ہمارے ڈاکٹر زیرک نے الحمدللہ ماہر نفسیات ہیں، وہ UK میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس دنیا آخرت کی برکتیں دے۔ مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ابھی آ کر ماشاءاللہ مدنی پھولوں سے نوازا۔ اب یہ کہ دوسرا سلسلہ کیا نام ہے محسن بھائی؟ حسن اسلام، ماشاءاللہ۔ اور ایک آدمی کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، جس میں فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ چیزوں کو ترک کرنا یہ ایک شخص کے حسن اسلام سے ہے۔ اللہ اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب اپنا سلسلہ یہیں سے آپ شروع کریں، اور آپ چینل پر ہیں، ہم کو یہ بند نہیں ہو رہا ہے، وہ ہوتا ہے نا وہ چلے گا نہیں، وہ چلے گا نہیں، آج وداؤٹ اینی ٹائٹل آئیں پلیز اپنی جگہ آئیں۔ بہت بہت شکریہ محسن بھائی، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
یہ مائک لگا لیں. مائک لگا ہوا ہے. چلیں یہ مائک آسان کر دیا. یہ بھی لگا دیا الحمدللہ. سب کچھ لگا ہوا ہے. لگ گیا مائک. محی الدین بھائی کو لگ رہا